बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू क्या ऑल। हुआ, आप क्यों हंस रही हैं? मैं सदफ अब्दुल जब्बार और साइम खान की बात पे मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि साइम की आवाज़ से मुझे पहचान में ही नहीं आ रहे थे। साइम, जब आपकी खबरें में देख रही थी कि आप साइम ही हैं, क्या जनाब हुआ? मुल्क भर में एक तो शदीद सर्दी की लहर है और कराची का मसला ये है कि यहाँ पर सर्दी की लहर वहर तो कोई नहीं है, यहाँ पर खुनकी और खुश्की की लहर है और साथ ही साथ बीमारी की एक लहर है। और ये वो लहर है जिसकी लपेट में कल तक तो सदफ भी थी, आज कुछ बेहतर लग रही हैं आप। और मैं आज उस लहर में मुकम्मल तौर पर आ चुका हूँ। अच्छा, इसके डिफरेंट फेजेस हैं। पहले मेरे साथ जो हुआ था वही, मेरी पहले आँखों से पानी निकलना शुरू हुआ, फिर मेरे गले को इफेक्ट किया, उसके बाद पता नहीं मेरे दांतों में दर्द होना शुरू हो गया। पता नहीं ये जो ज़ुकाम है ये किस किस्म का ज़ुकाम है, और सर में शदीद दर्द है, बुखार भी हो रहा है लोगों को, किसी का गला खराब है, जान ही नहीं छोड़ रहा है, जान ही नहीं छोड़ रहा है। नाउ दिस इज अ रियली नाइस पॉइंट कि अब हुआ हो क्या रहा है इस दफ़ा वाले वायरल में कि ये बड़ा लॉन्ग टर्म चल रहा है। ये वो 4-5 दिन वाला वायरल नहीं है, ये चल रहा है 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। और उसके बाद फिर अगर आपका गला ख़राब हो रहा है तो गला ख़राब से स्टार्ट हो रहा है और ये ख़त्म हो रहा है बुखार के ऊपर। तो अगर आपको बुखार हो रहा है तो खुदारा सेल्फ मेडिकेशन ना करें, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और जाके अपना इलाज प्रॉपर्ली करवाएं। और कहवे और ब्लैक टी, इवन ये वो जो क्या होता है महलूल सा जो शानदा, हाँ जी, तो ये जो है ना ज़रा आप इनका इस्तेमाल रखें, स्टीम का इस्तेमाल भी करें, स्टीम का इस्तेमाल रखें। लेकिन हम आपको ये बातें क्यों बता रहे हैं क्योंकि मौसम जो है बड़ा चेंज होता रहता है, बड़ा फ्लक्चुएट होता है कराची का मौसम, लेकिन मुल्क भर का मौसम जो है वो ठंडा ठार है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि इस ठंडे ठार मौसम में सबको इंतज़ार किसका है? बारिश का। बारिशों का, यानी सर्दी की बारिश का इंतज़ार है। अच्छा जी, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध ने एक तबाही मचाई हुई है और कई शहरों में तो शाम होते ही, यानी कि अभी सूरज भी है, सूरज ढला भी नहीं है, धुंध ही धुंध हमें नज़र आ रही होती है, फॉग नज़र आ रही होती है और कई इलाके मुकम्मल तौर पर धुंध में डूबे रहते हैं। अच्छा, दोनों सूबों को जो मिलाने वाली मोटरवे है वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो जो मोटरवे है वो कई मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद हो जाती है। ट्रेनों की आमद रफ्त भी मुतासिर हो रही है और कराची से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इलाकों से वापस कराची आने वाली जो ट्रेनें हैं, आपको पता है वो कितनी ताखीर का शिकार हो रही हैं? 8 से 10 घंटे। ओह गॉड, 8 से 10 घंटे। अच्छा, ये जो बारिशों के लोग दुआ इसलिए कर रहे हैं कि एक तो ये फॉग में कमी आएगी बारिशों के बाद, सेकेंडली जो कराची जैसे शहर है यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ी तरह बैठेंगे। मोर ओवर, अब अगर आप बहुत नागुज़ीर आपका घर से निकलना और फॉग में ट्रैवल करना तो प्लीज़ फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें और गाड़ियों में फासला रख कर गाड़ी चलाएं। इस तरह के बड़े ट्रैफिक हादसा हम आए दिन देख रहे हैं कि जहां पर पूरी लेन जो है वो क्रैश हुई होती है। महकमा मौसमियात ने ये बताया कि 20 से 22 दिसंबर के दौरान मगरबी और बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी की पेश गोई है और मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में दाखिल होगा। तो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिल्ड बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के है, जबकि इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और मियाँ वाली में भी बारिश का इम्कान है। अच्छा, थोड़ी आप लोग ज़रा ये एहतियात कर लें। अच्छा, ये कि किसी शहर को स्पेसिफिक एहतियात नहीं है, मास्क का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। देखिए, स्मॉग भी आपके लिए उतनी ही डेंजरस है जितनी कि डस्ट पार्टिकल्स, जो कि हम जैसे कराची में कहते हैं ना, अब हवाएं चलती हैं तो धूल मट्टी होती है। तो ये तो भाई अब आप सोच लें, घर से बाहर निकलना है तो मास्क लगा के निकलना है, जैसे कि आप लोग कोविड के टाइम में कर रहे थे। क्योंकि ये जो ज़ुकाम वाली कैफियत है ना, इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। मैं तो देख रही थी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और यूरोप में भी इस तरह का कोई फ्लू आया हुआ है जिसका पता नहीं कोई नाम BH2 समथिंग करके। ये जी पूरी फैला हुआ है, सुपर फ्लू सॉर्ट ऑफ, यस एग्जैक्टली। और इससे ज़रा एहतियात करें क्योंकि भाई खुदा ना खास्ता बात नमूनिया तक ना चली जाए, टाइफाइड तक ना चली जाए। टाइफाइड के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। देन अगेन वही बात है कि आप लोगों ने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। ज़रा लाहौर लिए चलते हैं, आपको वहाँ पर अलमास मौजूद है। अलमास से जानते हैं लाहौर की क्या सूरत हाल है, फॉग की क्या सूरत है। अलमास बताइएगा क्या सिचुएशन है लाहौर शहर की? जी हाँ साहिब, अभी तो लाहौर में सूरज चमक रहा है, लेकिन लाहौर में उस ऐसी जो आज से 3-4 रोज़ कबल धुंध थी वैसी धुंध नहीं है, वो तो बिल्कुल ज़ीरो उसकी हद निगाह थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि शहर में नहीं है, लेकिन जो शहर के सुबर्ब्स हैं वहाँ पे धुंध बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मोटरवे हुकाम ने मोटरवे को ट्रैफिक के लिए मुख्तलिफ सेक्शन पर बंद कर दिया है। मोटरवे जो लाहौर से कोट मोमन M2 है वो उसे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। M3 फैज़पुर इंटरचेंज से राजाना तक बंद किया गया है। लाहौर सियालकोट M11 को भी बंद किया गया है। खानेवाल से मुल्तान तक M4 और M5
جو ملتان سے آگے آپ کے سندھ تک جاتی ہے روڑی تک وہ بھی بند ہے. جیسے جیسے گریجولی حد نگاہ میں بہتری آتی جا رہی ہے اسے موٹر وے کام اسے کھولتے جا رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ ابھی فلو کی بات کر رہے تھے, میں اسے دھند سے ہٹ کر فلو کی طرف ضرور جاؤں گا کیونکہ میں نے سائم اسے بھگتا ہے. پورے 7 دن میں اسی مشکل میں پھنسا رہا ہوں اور لاہور میں ہر تیسرا بندہ اسی سپر فلو کا شکار ہے. تو وہ یقیناً ایک تو دھند اور جو اس سے پہلے اسموک تھی اس کی وجہ سے لوگ یہ اسی پریشانی کا شکار تھے. بالکل یہ کووڈ کی طرح کا یہ فلو ہے اور بندہ ہلنے کے قابل نہیں رہتا. سائم اچھا, یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور احتیاط کرنی ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. آج ہمیں صورتحال بتا رہے تھے بھائی لاہور والوں, اور بڑی ویسے انتظامات وہاں کی گورنمنٹ نے کیا ہے اور کوشش سب کی جاری ہے. اچھا جی, یہ جو معاملہ ہے دھند کا, اس کی وجہ سے موٹر وے پہ بڑی لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہیں اور اب تو وہ ٹائم بھی شروع ہو رہا ہے نا سائم کہ بچوں کی جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں وہ شروع ہو جائیں گی, تو فیملی جو ہیں وہ ٹریول کریں گی اور زیادہ تر لوگ جو ہیں یہی راستے اپناتے ہیں. تو دھند کی وجہ سے موٹر ویز پر ٹریفک کی جو روانی ہے وہ متاثر ہے. اس کے لیے انتظامات کیا کیے گئے, متبادل راستے کیا ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. ایس پی موٹر ویز پولیس سید ثاقب حسین ہمارے ساتھ ہوں گے. ساتھ ہی ہمارے ساتھ بات ہوں گے موسم کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر نیشنل ویدر فورکاسٹنگ سینٹر محمد عرفان برق صاحب. تو چلیں پہلے ذرا ہم موٹر وے کی صورتحال جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سید ثاقب حسین صاحب. ثاقب صاحب ذرا بتائیے گا پنجاب میں موٹر ویز کو کتنے مقامات پر بند کیا گیا ہے, اور ظاہر ہے اس طرح کے واقعات ضروری ہیں, ناگزیر ہیں اس طرح کے اقدامات کرنا, تو ذرا ہمیں تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا. بہت شکریہ. آج کل دھند تقریباً تمام ہی میدانی علاقوں میں موجود ہے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نہ صرف پنجاب بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی پشاور سے لے کر اسلام آباد تک موٹر وے عموماً بند رہتی ہے رات کے اوقات میں. اسی طرح کوٹ مومن سے لے کر لاہور تک, لاہور سے لے کر سیالکوٹ, اسی طرح کوٹ مومن ٹو عبدالحکیم اینڈ آن ورڈز ٹو روڑی, یہ مختلف پیچز کے اندر دھند آتی ہے اور عموماً رات 9 بجے سے لے کر صبح 9 بجے یا 10 بجے کے درمیان میں موٹر ویز بند رہتی ہے. اچھا, جہاں تک ہم سفر کے حوالے اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا ذرا ثاقب صاحب, سفر کے حوالے سے کیا سفری جو پریکاشنز ہیں وہ شہریوں کو اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہیں؟ اچھا, ایک تو یہ کہ جو ہی دھند آئے سردیوں کے شروع میں ہی ہمیں دھند کے حوالے سے اپنی پریپریشنز کر لینی چاہیے, اپنی گاڑیوں میں فوگ لائٹس فٹ کروانی چاہیے. اگر گاڑی میں آلریڈی فوگ لائٹ لگی ہوئی ہے تو ہمیں اسے سردیوں کے شروع میں ہی درست کروا لینا چاہیے. اور دوسرا, اپنی روٹین کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ آپ کے جو ٹریول ٹائم ہے وہ زیادہ سے زیادہ دن کے وقت. عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ضرورت کے بغیر بھی رات کو ٹریول کرنا پریفر کرتے ہیں, جو کہ دھند کے اوقات میں کوئی اچھا ڈیسیجن نہیں ہوتا ہے. آپ صبح 9 بجے سے لے کر شام تک کے اوقات میں ٹریول کریں اور رات کے اوقات میں خدا نخواستہ انتہائی ناگزیر یا ایمرجنسی نہ ہو تو آپ کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ جب ٹریول کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ہماری ٹریول ایڈوائزری چیک کریں. 130 کے اوپر ہماری ٹریول ایڈوائزری اویلیبل ہوتی ہے, اس پہ آپ چیک کر لیں کہ کن کن علاقوں میں دھند موجود ہے. اگر آپ کو ٹریول کرنا ہی پڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں فوگ لائٹس آن رکھیں, اپنے ڈبل اشارے آن رکھیں. موٹر ویز تو ہم بند کر دیں گے جہاں پہ ویزیبلٹی کم ہوگی, لیکن اگر ہائی ویز کے اوپر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ تمام پریکاشنری میجرز کریں. جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اچانک بریک لگانے سے گریز کریں. آگے جانے والی گاڑیوں سے فاصلہ رکھ کے آپ ٹریول کریں تاکہ خدا نخواستہ اگر اگلی گاڑی بریک لگاتی ہے تو آپ کے پاس انف ٹائم ہو کہ آپ رسپانس دے سکیں. صحیح. ثاقب صاحب ساتھ ہی رہے گا, ساتھ ساتھ ہم ذرا ویدر کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ کیا موسم رہے گا, کیونکہ بارش کا بڑا انتظار کیا جا رہا ہے اور بارش سے وہی کہ ظاہر ہے فوگ میں بھی تھوڑی کمی آئے گی, اسموگ میں بھی اور ڈسٹ میں بھی. بتائیے گا برق صاحب, آپ کیا بتائیں گے جو اس وقت کہا جا رہا ہے جی خاص طور پہ میدانی جو علاقے وہاں دھند رہے گی اور ہے بھی جس طرح کی کنڈیشن اس وقت ہے, اب بارش میں کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے, کتنا امکان ہے خاص طور پہ ہم پنجاب کے پی کی بات کریں تو؟ دیکھیے یہ جو ابھی ویکنڈ پہ جو اسپیل آ رہا ہے بارش والا, جو کہ پہلے بلوچستان میں بارش کرے گا, آج شام رات کو یہ انٹر ہو جائے گا,
اور یہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کرتا ہوا جو ہے کل جو ہے صبح کے ٹائم جو ہے نا یہ بلائی علاقوں میں آ جائے گا. اس میں خیبر پختونخوا کے جو بلائی علاقے ہوں گے ان میں بھی بارش ہے. چترال، دیر، سوات، کوہستان، بٹگرام، یہ سارے علاقے جتنے ہوں گے یہ کلاؤڈی رہے گا. اس میں ہلکی سے درمیانی بارش ہوگی اور اس میں پہاڑوں پر برف باری کے بھی امکانات. جبکہ جو آپ کا اسلام آباد، راولپنڈی اور خطہ پٹوار جتنا بھی ہوگا یہاں پر بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بارش ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان اور کشمیر کے علاقے ہیں یہاں پر بھی جو ہے نا اچھی جو ہے وہ سنو فال پہاڑوں پر جو ہے نا وہاں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ماڈریٹ سے ہیوی سنو فال بھی ہو جائے. اس لیے جو ٹورسٹ ہیں جو خاص طور پہ سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ گریز کریں خاص طور پہ سنو فال کے پیریڈ میں. یا آپ اس طرح کا ٹائم شیڈول بنائیں جس میں جو ہے نا وہ اس طرح کا سچویشن نہ ہو. اور ہماری ویب سائٹ کو جو ہے نا وہ واچ کر کے یا پہلے جو ہے نا فور کاسٹ جو ہے نا وہ لے کے تو پھر جو ہے نا وہ ٹریول کریں. دوسری بات رہ گئی دھند کی. جو دھند ہوگی اس میں تھوڑی ساری تو کمی آئے گی کیونکہ بادل جب آ جائیں گے آپ کے جو سینٹرل ایریاز ہوں گے پنجاب کے اور ساؤتھ پنجاب کے علاقے جس طرح ملتان، خانیوال، بہاولپور کے علاقے ہیں یہاں پر تھوڑی ساری تو کمی آئے گی کہ بادل جب ہو جائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ یہ دھند ختم ہو جائے گی، دھند ختم نہیں ہوگی. آگے جو جیسے ہی یہ سسٹم گزر جائے گا اس کے بعد پھر دھند شروع ہو جائے گی. لیکن اس میں جو پولیوٹڈ پارٹیکلز ہیں اس میں تھوڑی ساری کمی. اچھا ٹھیک ہے. ثاقب صاحب، عرفان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ لوگ ناردرن علاقوں کی طرف ٹریول نہ کریں، دھند بھی ہوگی، برف باری بھی ہوگی. آپ ذرا بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جانب سے کیا ٹریول ایڈوائزری ہے موٹر وے پہ سفر کرنے کے حوالے سے؟ کن اوقات کا موٹر وے بند ہوگی؟ اینڈ سیکنڈلی دین اگین ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے، سوسائٹی کا ایک پیٹرن بھی ہے کہ لوگ نکلیں گے تو صحیح کیونکہ ویکیشنز ہیں، بچوں کو لے کے ٹریول تو کریں گے، تو ان کے لیے کیا پھر اقدامات کرنے کی ہدایت ہے؟ جی ثاقب صاحب، اس طرح جی جیسے میں نے گزارش کیا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے ٹریول شیڈول کو سردیوں میں اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ آپ کی ٹریولنگ صرف دن کے اوقات میں ہو. صبح 9 بجے سے لے کر شام تک کے اوقات میں آپ ٹریول کریں. اس کے علاوہ جو دیگر اوقات ہیں جیسے رات کی ٹریولنگ ہے اس سے آپ اوائڈ کریں. جو ہی رات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ویزیبلٹی کم ہوتی ہے اور ان کا ایفیکٹ بھی بڑھ جاتا ہے. تو آپ کو ایک تو کوشش کرنا چاہیے کہ دن کے اوقات کے اندر آپ ٹریول کریں. دوسرا یہ ہے کہ ٹریول کرنے سے پہلے لازمی یہ چیک کریں کہ کون کون سی موٹر ویز بند ہیں. جو میدانی علاقوں کی موٹر ویز ہیں وہاں پہ دھند بہت زیادہ ہوتی ہے، خصوصاً ایسے علاقے جہاں پر سے کہ دریا گزرتے ہیں، نہریں ہیں، فارمز کے ایریاز ہیں، وہاں پہ دھند کا ایفیکٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ جب دھند کے اوقات ہیں تو ان اوقات میں نہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں، نہ آپ اپنی فیملی کو خطرے میں ڈالیں. اپنی گاڑی کو فٹ رکھیں اور صرف ایمرجنسی کی صورت میں آپ ٹریول کریں، پرٹیکولرلی رات کے اوقات میں اگر آپ کو نکلنا پڑتا ہے. باقی آپ کا جو بھی ٹریول ہے دیٹ شوڈ بی بٹوین 9 o'clock اینڈ 5 o'clock ان دا ایوننگ. ٹھیک ہے، آپ نے ایک ٹائم بتا دیا کہ 9 to 5 یہ ٹائم ہے جس دوران آپ سفر کریں. میں آپ کی طرف آتی ہوں عرفان صاحب، ذرا ہم کراچی والوں کو بھی بتا دیں کیونکہ یہاں تو ہم پہلے سردی کا انتظار کر رہے تھے، تھوڑی سی سردی نے جھلک دکھائی، سب بیمار پڑ گئے، پھر دوبارہ سے ایک گرمی جیسا ماحول ہو گیا ہے. تو بھائی اب یہاں پہ انتظار ہے سب کو، تو اصل سردی کب تک آ سکتی ہے کراچی میں؟ جو سردی ہے ابھی فی الوقت جو کراچی میں یکدم جو ہے نا وہ سردی نہیں آئے گی. لیکن یہ والا جو اسپیل ہے اس سے جو سندھ کے کچھ علاقے ہوں گے، بلائی علاقے ہوں گے، وہاں پر بادل آ جائیں گے، کلاؤڈی ہو جائے گا، تھوڑی ساری جو ہے نا وہ آپ کو محسوس ہوگا کہ سردی آ گئی ہے. لیکن کولڈ ویو جو جسے کہتے ہیں کہ ٹھٹرنے والی سردی، وہ ابھی کراچی میں نہیں. وہ تو آنی بھی نہیں ہوتی ٹھٹرنے والی، ویسے میں نے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس نہیں کی. ویسے عرفان صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں بارشوں کا امکان کب تک ہے؟ کیونکہ اب اٹس ہائی ٹائم کہ اب بارش ہو جائے اور کسی طریقے سے جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں یہ بیٹھیں اور یہ جو بیماری والا موسم چل رہا ہے اس میں تھوڑی بہتری آ جائے. دیکھیں ابھی تو فی الوقت دسمبر میں کوئی ایسا سپیل نہیں آ رہا جو کہ کراچی کو افیکٹ کرے. الغرض جنوری میں ہم 2 سے 3 سپیل دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جیسے جیسے وہ پروگریس کریں گے اس میں پھر پتہ چلے گا کہ وہ کتنی اس کی اسٹرینتھ ہے، کیا وہ افیکٹ کر سکتے ہیں کراچی کو کہ نہیں. اور بالائی علاقوں کی ہم بات کریں تو خدا نہ خواستہ وہاں لینڈ سلائیڈنگ کے خطرات تو نہیں، کیونکہ ظاہر ہے سیزن میں لوگ جاتے ہیں، ویکیشن کے لیے جاتے ہیں، ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں، تو کیا حالات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ جو سپیل ہوگا اس کی انٹینسٹی، شدت جو ہوگی
وہ کل شام رات سے یعنی کہ ہفتے کی شام رات سے لے کر جو اتوار اور عید کی صبح تک جو ہے نا یہ انٹینسٹی ہوگی یہ والا پیریڈ. اس پیریڈ میں لوگ جو اگر ٹریول کرتے ہیں تو اس طرح کا جیسے موٹر وے کی جو ٹریول ایڈوائزری ہے اس کو فالو کریں تاکہ وہ اس سے بچ سکیں. لیکن یہ والا پیریڈ جو ہوگا اس میں وہاں پر بارش بھی ہے اور سنو فال بھی ہے, تو اس میں لینڈ سلائڈ کے جو ہے وہ خدشہ بھی ہوتا ہے بہت. صحیح, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں لوگ احتیاط کریں. تھینک یو سو مچ محمد عرفان ویک صاحب. موسمیات کے حوالے سے موسم کیا رہے گا صورتحال بتا رہے تھے. ایس پی موٹر ویز پولیس ہمارے ساتھ سید ثاقب حسین صاحب, آپ کا بھی شکریہ. الماس ہمارے نمائندے لاہور سے موجود ہیں, تو الماس سے ذرا جان لیتے ہیں کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے اسموگ سے نمٹنے کے لیے بڑا کافی زیادہ خرچہ بھی کیا, انتظامات بھی کیے, اسموگ گنز آئیں اور مختلف قسم کی جو ہے وہ لوگوں کو آگاہی بھی دی ہے, ہاں مانیٹرز بھی لگائے گئے ہیں. تو الماس ذرا بتائیے گا لاسٹ سیزن سے یعنی لاسٹ ایئر سے جو یہ سیزن تھا اور 2025 کا دسمبر کیا فرق محسوس ہو رہا ہے اسموگ کی کنڈیشن کی اگر ہم بات کریں تو؟ چلیں, کل ویسے مریم اورنگزیب صاحبہ کی نا ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, اس میں وہ بتا رہی تھی کہ وی ہیڈ 25 گڈ ڈیز ان نومبر and I guess پتہ نہیں 10 or 15 good days in December as well, which means good days کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن جن میں as compared to last year smoke یا particulate matters یا AQI جو تھا وہ بہت بہتر تھا. اور پچھلے سال کی بات ہے میں ہی بیٹھ کے خبر دے رہا ہوتا تھا کہ لاہور کا فیصل آباد کا AQI جو ہے وہ 1500 1200 1600 پہ. آپ کو یاد ہے کہ اسکول بند کر دیے گئے تھے, دفاتر پہ کہا گیا تھا کہ کیا صورتحال رہے گی, پھر لوگوں سے کہا گیا تھا مارکیٹ پلیس جو ہے وہ جلدی بند کر دیں, باربیکیو کی چیز اس طرح کی جو انتظامات ہیں وہ گھر کے باہر بالکل نہیں ہوں گے. تو یہ تمام تر جو ہے وہ سٹیپ لیے گئے تھے, لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی بہتری بھی آئی ہے, بٹ ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں نا جی, پاکستان جو ہے ان ممالک میں شامل ہے جو خود تو کاربن جو ہے وہ اس کا ایمیشن نہیں کرتا, لیکن پاکستان متاثر بہت ہے, یہ جو پولیوشن ہے, انوائرمنٹل چینج ہے, اس سے تو باقی ملکوں کو بھی خاص طور پہ اس خطے کے جو ملک ہیں ان کو ایک اپنا ایک مشترکہ کوئی کمیٹی اس پہ بنانی چاہیے. ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے, اگر ہم پنجاب کی جب بات کر ہی رہے ہیں, بیہیویئرل چینج جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز کے تدارک کے لیے. وہاں پر میں نے لوگوں میں بیہیویئرل چینج دیکھا ہے. لوگ اب اس طریقے سے جو آپ نے بات کی کہ باربیکیو کرتے تھے اوپن ایئر, اب وہ بھی نہیں کرتے. اس کے بعد پھر پانی بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں, گراجز کے اندر گاڑیاں نہیں دھلتی. تو ایک وہ جو پیٹرن چینج ہوا ہے نا لوگوں کا, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر اتنے چینجز بھی بھائی. آپ انڈیا کی بات کر لیں نا, ابھی وہاں پہ میسی ٹور پر تھے تو کہا جا رہا ہے جی وہ اپنی فٹنس کا بڑا خیال رکھتے ہیں, لیکن دہلی اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر تو انہوں نے کہتے ہیں نا فضا میں سانس لینے میں ہی اتنی کنزیوم کر لیا ہے کہ آلموسٹ اٹس ایکول ٹو پتہ نہیں 10-20 سگریٹس کے برابر جو دھواں ہے وہ انہوں نے اپنے اندر لے لیا. اسی طریقے سے بہت سارے میچز جی وہاں پہ کینسل ہوئے بیکاز آف دا فاگ اینڈ دا اسموگ. تو یہ اس پورے خطے میں جی کافی سردیوں میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اور جناب کراچی کے پھر سے بات کر لیتے ہیں. کراچی سے پہلے میں آپ کو ذرا ملکہ سے ملوانا چاہتا ہوں. میں ملکہ کوہسار کی بات کر رہا ہوں. موسم سرما میں ملک بھر سے سیاح ملکہ کوہسار کا رخ کرتے ہیں, جیسے میں ابھی بات بھی کر رہے تھے. وہاں پر برف باری ہوتی ہے اور سفید چادر اوڑھ لیتے ہیں پہاڑ, لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں. تو ذرا آپ کو ایک دفعہ لیے چلتے ہیں, وزٹ کرواتے ہیں مری کا. وہاں پر ہمارے نمائندے موجود ہیں اور بات کریں گے ارسلان ایاز سے. ارسلان بتائیے گا. جی بالکل, ملک کے بالائی علاقوں کی طرح ملکہ کوثر مری میں بھی جو رواں برس کی پہلی برف باری ہے اس کی پیشگوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے. 20 سے 22 دسمبر کے درمیان اس وقت یہاں پر موسم شدید سرد اور خشک ہوتا ہے صبح اور شام کے اوقات میں, جبکہ دن کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہوتا ہے. دوسری جانب جو ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ادارے 1122 اور سول ڈیفنس وغیرہ نے بھرپور تیاری کی ہے برف باری سیزن سے نمٹنے کے لیے. متعدد یہاں پر مشقیں بھی کی گئی ہیں اس سلسلے میں. تاہم ان تمام تیاریوں کا اصل امتحان برف باری کے دوران ہی ہوگا. دوسری جانب بڑی تعداد میں جو سیاح ہیں وہ رخ کر رہے ہیں ملکہ کوثر مری کا, اور اس ویکنڈ پر بھی بڑی تعداد میں سیاح جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ برف باری کے پیش نظر مری کا رخ کریں گے. جی ارسلان, تھینک یو سو مچ. اس وقت الماس ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے, اور ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اسموگ کے لیے وہ کتنا کام کر رہے ہیں. ارسلان بتائیے گا ہمیں الماس کی کیا صورتحال ہے پچھلے سال کے مقابلے میں, جو یہ سال ہے کتنا فرق محسوس کر رہے ہیں جو اسموگ کے لیے سارے سٹیپس لیے گئے ہیں اس پر؟ بالکل جی, یہ تو گورنمنٹ اس کام کے لیے
اسی مارچ میں شروع ہو گئی تھی. حالانکہ 15 سپٹمبر کے بعد سے فصلوں کی کٹائی، خاص کر جو دھان کی فصل ہے اس کی کٹائی کا موسم آتا ہے، اور اس کے بعد فوری طور پر وہ جو اسٹیبل ہوتا ہے وہ جلانا شروع کر دیتے ہیں لوگ. اس پر فروری سے ہی اقدامات، مارچ سے ہی اقدامات شروع ہو گئے، اور جو کسان لوگ تھے انہیں بگوٹا مشینیں فراہم کی گئیں، اور اس طرح کے اور بھی انہیں جو حل دکھایا گیا. اس وجہ سے خاص کر جو فصلوں کی باقیات کو جلانے سے جو اسموگ ہوتی تھی وہ تو بالکل نہیں ہوئی. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ جو اس موسم میں سپٹمبر سے لے کے اکتوبر، نومبر اور دسمبر تک ہوا کا جو رخ ہوتا ہے، یہ ابھی ہمارے ساتھ محکمہ موسمیات سے بیٹھے ہوئے تھے، ہوا کا جو رخ ہوتا ہے وہ انڈین پنجاب سے پاکستانی پنجاب کی طرف ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہوا، خاص کر لاہوریوں پہ، جہاں پہ سب سے زیادہ اسموگ ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اسموگ لاہور میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے آلودگی کے لحاظ سے. لیکن اس مرتبہ ایک حکومت کے جو اقدامات ہیں جو پچھلے اسی سال مارچ سے شروع ہوئے، اور کپلڈ ود اللہ تعالیٰ کا کرم خاص، وہ یہ دو وجوہات ہیں جو ہمارے ہاں لاہور میں رویوں میں تبدیلی بھی الماس آئی ہے لوگوں کے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کرتے. یہی بات میں کر رہا تھا کہ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی بھی آئی ہے. لوگوں نے اپنی گاڑیوں کی فٹنس کو مینٹین کیا ہے، اور وہ جو کاربن ایمیشن سٹیکرز لگ رہے تھے لوگوں نے وہ لگوائے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ کاربن مونوکسائڈ کے اخراج نہیں کر رہے. گاڑیاں جو ہیں وہ ایسے ان میں مطلب ایگزاسٹ لگائے گئے ہیں، فلٹرز لگائے گئے ہیں، بھٹوں میں زگزیگ ٹیکنالوجی لگی. اس کے بعد فصلوں کی باقیات جلی، بہت سے فیکٹرز ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کراچی والوں سے بھی درخواست ہے کہ ہمیں سب سے پہلے انڈیویجولی لٹل اسٹیپس لینے پڑیں گے، اور اپنے بیہیویئرس کو چینج کرنا پڑے گا. گھر سے باہر جا کے ایسے کوڑا نہیں پھینکنا، بیچ پہ جا رہے ہیں وہاں جا کے پانی کی بوتل پلاسٹک کی نہیں پھینکنی. درخواست ہے آپ لوگوں سے، یہ ساری آپ لوگوں کو. اچھا، یہ اویئرنیس دینے کا بار بار مقصد یہ ہوتا ہے کہ پلیز آپ لوگ بھی اپنا یہ کنٹریبیوشن کریں گے تو ہی ہم اپنے ملک میں جی موسم یا جو آلودگی ہے اس سے نمٹ سکیں گے، بہت ساری چیزوں سے نمٹ سکیں گے. اچھا جی، بات ذرا کراچی کے ویدر کی میں کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ہم بہت ترستے رہتے ہیں سردی کی جیکٹس، ویلویٹ اور اس طرح کی جو ہوڈیز، یہ والے کپڑے پہننے کو. لیکن جب موسم تھوڑا سا کہتے ہیں نا چینج ہوتا ہے تو پھر گرم کپڑوں کی دکانوں پہ رش بھی لگ جاتا ہے. بار بار جی فیشن جو ہوتا ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو فالو کریں. تو کراچی سے ہمیں عشرت بتا رہی ہے کیا ہو رہا ہے. سردی نے دستک نہیں دی بلکہ مرد حضرات کے فیشن کا محاذ ہی بدل دیا. لیدر جیکٹ کا ایک لک ہوتا ہے، اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے، آپ کافی اٹریکٹیو ہوتی ہے، اور لڑکوں کو بھی مطلب زیادہ تر شوق ہوتا ہے بلیک لیدر جیکٹ کا. ڈفرنٹ کلر جیسے ٹین کلر ہے، کیمل کلر ہے، اور بلیک کلر کی اگر ہم بات کریں، بلیک کلر تو سدا بہار ہے، اور ساری ڈریس پہ بلیک کلر بہترین چلتا ہے. کسی کو بھیڑ کی کھال کا وہ نرم لمس چاہیے جو جسم سے زیادہ روح کو گرما دے. یہ وہ انتخاب ہے جہاں نفاست پائیداری پر سبقت لے جاتی ہے. صرف یہی نہیں، یہاں دل تو بکری کی کھال کی جیکٹ پر بھی آ جاتا ہے جو ہلکی ہو کر بھی کردار میں وزنی ہو. ہماری ینگ جنریشن ہے وہ باڈی فٹ پہنتی ہے، اور بائکرز کے لیے اسپیشلی آج کل بہت ڈیزائن اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. اور رہ گئی ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہماری ایج کے لیے، تو ہم یہ ہے کہ نارمل اور سافٹ شیپ لیدر پسند کرتے ہیں. پائیداری ہوتی ہے، سیزن بھی اچھے نکال دیتی ہے، اور لانگ ٹرم کے لیے بھی ہوتی ہے، اور خراب جلدی نہیں ہوتی ہے آرٹیفیشل کے نسبت. سردی کی سرد آہٹ نے صرف نئی جیکٹس کی مانگ میں اضافہ نہیں کیا بلکہ پرانی جیکٹیں بھی دوبارہ جوان ہونے لگیں. ٹائم کے حساب سے لوگ اپنی پرانی جیکٹوں کو ریپیئر کروا لیتے ہیں، اور نیو مطلب خریدنے سے جیسے کاسٹلی پڑتی ہے تو اب وہ پرانی جیکٹوں کو اپنی ریپیئر کروا کے ریفریش کروا لیتے ہیں. لیدر جیکٹس کی خریداری کراچی میں سردیوں کا وہ اعلان ہے جو مرد حضرات میں فیشن، اسٹائل اور مستقل مزاجی کا حسین امتزاج ہے. جیکٹ کوئی بھی ہو، نئی ہو یا پرانی، بھیڑ کی کھال کی ہو یا بکری کی کھال کی، ہر لیدر جیکٹ سردی کی آمد کے ساتھ ہی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، کراچی والوں ہم سردی کے لیے تیار ہیں. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ اشرت خان، ARY نیوز، کراچی. بھائی ہم تیار ہیں، مگر سردی تو آئے کراچی میں، ہم تو سردی کا انتظار کر رہے ہیں یہاں پر.
टेलर के पास जाए, गरम कपड़े क्या करे, पहनेंगे कहाँ पे? खूबसूरत वेलवेट में कलर आए हुए, इतनी खूबसूरत उस पे काम हुआ हुआ है, देख के दिल ललचा रहा होता है, मगर बस दिल नहीं करता। कितनी गर्मी महसूस होती है वेलवेट को देख कर। चलें जी, आप लोगों के लिए बहुत से मज़े के सेगमेंट्स आज हमने डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि आज वीक का लास्ट प्रोग्राम है हमारा, तो हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे देयर विद अस। किसी भी वजह से बाहर था और ज़ाहिर है काम है, ऑफिस आना जाना है, स्कूल, दीगर चीज़ें, शहरी जी 4-4 5-5 घंटे फंसे रहे और भूखे प्यासे, उनको समझ नहीं आ रही थी कहाँ से रास्ता मिलेगा। आप मंजर देख लें जी, बिल्कुल आप देख रहे हैं बोनेट टू बोनेट, और कहीं से भी आपको लग रहा है रास्ता नहीं मिल रहा। बाइक वाले भी परेशान थे, और ये जो व्हीकल सॉर्ट ऑफ जी बड़ी बड़े ट्रॉलर और गाड़ियां हैं, ये भी सड़कों पे क्यों थे? ये इसलिए थे कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल थी। उस हड़ताल की वजह से जो ट्रॉलर थे बड़े बड़े, जो ये आप डंपर देख रहे हैं, ये जी पोर्ट पर खड़े हुए थे। उसके बाद जब ये हड़ताल ख़त्म हुई तो जितना भी कारवान था ना इन ट्रॉलर का, वो सड़कों पर एकदम से कहते हैं ना बिल्कुल ही इनको आज़ाद कर दिया गया। अब ट्रॉलर तो ट्रॉलर, उसके बाद ये जो मकामी जो बस अड्डों के जहाँ पे वो जो ट्रक खड़े होते हैं वो भी खोल दिए गए साथ ही। वो आप मुझे एक बात बताएं, हमारी कराची की सड़कें सबको पता है कि एक ट्रॉलर, 2 ट्रॉलर जिस सड़क पे इकट्ठे हो जाए ना, वहाँ पर 5-6 घंटे कहीं पर नहीं गए, इतनी बॉटल नेक बन जाती है। आप सोचें कि ये मुतादिद ट्रॉलर्स एक ही सड़क के ऊपर, उसके बाद फिर ट्रक भी, बीच में बसें भी, लारियां भी, और मासूम और बेचारे मजलूम शहरी, जिसने किसी दफ्तर जाना था, कोई दफ्तर से आ रहा है, किसी ने जाना था हॉस्पिटल, वो सारे फंसे रहे 5-5 6-6 घंटे। और देखिए ना, इस ऐसे में एम्बुलेंस भी फंस जाती हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है सिंध, वो एक साथ निकलने से बिल्कुल नाइल रही कि ये माल बरदार गाड़ियाँ और ये सब कैसे निकले, गुड्स ट्रांसपोर्ट कैसे निकले। अब अच्छी मैनेजमेंट होती तो ये सूरत हाल ना बनती। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ होंगे, वो पूरी सूरत हाल भी बताएंगे, साथ में हम सिंध हुकूमत का भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे। नज़ीर, ज़रा बताइएगा गुज़िश्ता रोज़ हालात क्या रहे, क्या लोग बता रहे हैं, कितने घंटे फंसे रहे, कहाँ कहाँ पे ट्रैफिक इस तरीके से रहा? देखिए सदफ, गुज़श्ता रोज़ की तो बात ही नहीं है, इस वक्त भी ट्रैफिक जाम की वही सूरत हाल है। बदतरीन ट्रैफिक जाम की जो कंडीशन है मैं आपको अपने अकब में दिखा सकता हूँ। शेर शाह पुल से लेकर नेटिव जेटिव तकरीबन ये 12 किलोमीटर का ये जो रास्ता है, कैमरा में दिखा सके कि मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ट्रेलर जिन पे कंटेनर लदे हुए हैं, टनों वज़नी उनके ऊपर सामान होता है, और ये सड़क पर किस तरीके से इस वक्त भी मौजूद हैं, और बहुत मुश्किल सूरत हाल है कराची वालों के लिए। और आप ये समझे कि कराची में इस वक्त कराची का वो बदकिस्मत शहरियों के 15 लोग किसी सड़क पर आ जाएं तो वो को ट्रैफिक के लिए बंद कर देते हैं। शाहरा फैसल किसी वक्त भी बंद कर दिया जाता है। एक ट्रांसपोर्टर एहतजाज करते हैं तो पूरे कराची का जो माशी हब है वो उसका पहिया रुक जाता है, कोई कुछ कर नहीं पाता, और हुकूमत नेगोशिएशन मुज़ाकरात तक पर उतर आती है। इसकी वजह आज तक समझ में नहीं आई कि हुकूमत जो रियासत का हुकूमत का काम होता है कि शहरियों को रिलीफ देना, यहाँ पर घंटों घंटों गुजर जाते हैं लेकिन कोई पूछने के लिए नहीं आता। आपको ये जो सड़क पर खड़े हुए जो बड़े बड़े हैवी ट्रॉलर नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर छोटी सी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल वाला अगर कोई फंस जाए तो समझे उसको 20-20 घंटे हो जाएं वो यहाँ से ना निकल सके, क्योंकि ना दाएं रास्ता ना बाएं रास्ता, ना आगे ना पीछे। उसके बाद फिर अब दूसरी जानिब की सड़क कैमरामैन दिखाए तो ये आपको बड़ी बड़ी बसें रॉन्ग पे आते हुए नजर आ रही है। लेकिन इनको मैं गलत इसलिए नहीं कहूँगा कि ये बेचारे करें तो क्या करें, मोटरसाइकिल वाले, बस वाले ये सड़क को रॉन्ग वे जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिल्कुल राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर ये इन ट्रेलर्स के पीछे से अगर अपनी मंजिल की जानिब जाना चाहे तो शायद इनको एक दिन लग जाए। ट्रैफिक पुलिस ने कोई इंतजाम नहीं किया, ये जाहिर है ठीक है हड़ताल की वजह से। क्या प्लानिंग क्या थी? कोई मुतबादिल रास्ते होते, एक थोड़ी थोड़ी करके जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं इनको आगे लाया जाता। प्लानिंग क्या थी कल ट्रैफिक पुलिस की? देखिए, जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है, क्योंकि ये जो हड़ताल थी ट्रांसपोर्टर्स की, ये अचानक से तो वो नहीं आया, उन्होंने सड़क तो नहीं बंद कर दी, ये तो कई दिनों से बात चल रही थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की, अलामती हड़ताल भी की, उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर इस पर आ गए, और हत्ता कि ये तक हुआ कि जब वो हड़ताल उनकी तो ख़त्म हो गई लेकिन जो सिस्टम का पहिया है वो जाम हो चुका है। तो इसके लिए सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं बल्कि महकमा ट्रांसपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, इन तमाम का जो है मुश्तरका तौर पर किरदार साफ करना चाहिए।
ट्रैफिक पुलिस तो ई चालान के बाद सड़कों से ख़त्म कर दी गई है। कोई एक ट्रैफिक एहलकार आपको यहाँ से वहाँ तक अगर नज़र आएगा तो वो सिर्फ उन सड़कों पर नज़र आएगा जो लिंक सड़क है। जो सीधी सड़क जाने वाली है या क्लियर कराने वाला मामला वो अब हमें सड़कों पर शाज़ो नादिर नज़र आता है। कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का एहलकार अब भी मौजूद होते हैं। नज़ीर एक बात बताएगा, नज़ीर एक बात बताएगा कि ये एहलकारों से खुलने वाली ट्रैफिक तो अब है नहीं, जहाँ तक नजर आ रहा है 24 घंटे हो गए, हमें लगा था कल तक की कहानी है, अभी भी हजारों मालबरदार गाड़ियाँ। और अफसोस की बात यह है कि इस रास्ते में बहुत से पुल आएंगे, अब पुल के ऊपर 5-5, 6-6 घंटे लदी हुई मालबरदार गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तो जाहिर सी बात है कि पुल को भी नुकसान होगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को। डेंजरस सूरत हाल है। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि कोई प्लानिंग होती है, कोई मैनेजमेंट होती है कि फॉर इंस्टेंस नए ट्रक अड्डे से 1 घंटे के लिए ट्रैफिक खोल दो, शीनी जिना से खोल दो 1 घंटे के लिए, फिर अगले घंटे के माड़ी से खोल दो, फिर 2 घंटे के लिए कोरंगी से खोल दो, फिर 2 घंटे के लिए पोर्ट से खोल दो, या ये कुछ नहीं की प्लानिंग, या बस सिर्फ सीटी बजा के सारी गाड़ियां, सारी हैवी ट्रैफिक एक दफा में खोल दी? देखिए, ये प्लानिंग करना ये हुकूमत का काम है। वो एक अपना एक पूरा सिस्टम बनाकर अपने जो नीचे मुतल्लिका इदारे होते हैं वो उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से जब गुज़श्ता रात फौरी नोटिस लिया गया, फौरी तो नहीं, ताख़ीर से नोटिस लिया गया, तो हमने यही समझा कि सुबह जब हम दफ्तर जा रहे होंगे तो सुकून से पहुँच जाएंगे। तो ऐसा हमें कुछ भी नज़र नहीं आया किसी जगह पर। जिस तरह आप कह रहे हैं रोक रोक के, बिल्कुल यही सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि रोक रोक के ट्रैफिक को चलाया जाए। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा दूर नहीं है, शेरशाह चंद किलोमीटर के फासले पर है, और आपको याद होगा कि जब शेरशाह का पुल गिरा था तो कितनी हलाकत हुई थी, कितना बड़ा नुकसान हुआ था। इवन के आप शेरशाह पुल की बात करें, जिस पुल पर मैं खड़ा हुआ मुझे इतना डर लग रहा है कि ये जगह जगह से टूटा हुआ है, खस्ता हाल है, और इसकी भी जो है ना, इसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह पाक महफूज रखे। नज़ीर साथ ही रहिएगा, लेकिन बात दरअसल ये है कि सिंध हुकूमत का तो ये काम नहीं है ना कि वो ट्रैफिक का प्लान बनाए। प्लान बनाना तो ट्रैफिक पुलिस का काम है। हाँ, क्यों ये सूरत हाल बनी, इस पे बासपुर सिंध हुकूमत की जानिब से की जा सकती है, तो मैं इस पे बात कर लेती हूँ। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ हैं। सादिया, आपके सामने है, अब ज़ाहिर है प्लानिंग होती तो ये सूरत हाल ना बनती। 24 घंटे गुजर गए, अभी भी सड़क पे यही हाल है और लोग शहरी रुल गए। जिम्मेदार आप किसे समझती हैं इसे? थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है पिछले 24 घंटे से। अच्छा, अगर बात की जाए ना, अगर जिम्मेदार कौन, थोड़ी सी पोर्ट ट्रस्ट को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखें, ये पहले सारे कंटेनर्स निकलते थे वेस्ट वाफ की तरफ से और आईसीसी के पुल से होते हुए शेरशाह की तरफ। उससे ये होता था कि एमटी खान मौलवी तमीजुद्दीन रोड पे कोई ब्लॉकेट नहीं आता था और माई कुलाची पे कोई ब्लॉकेट नहीं आता था। जब केपीटी और पोर्ट ने ये फैसला किया कि जी सारे कंटेनर्स उतरेंगे चाइना पोर्ट पर या कराची वो जो क्लिफ्टन में पोर्ट जो है इंटरनेशनल पोर्ट, वहाँ जब वो उतरेंगे तो उससे ये हुआ कि गाड़ियाँ जो थीं वो शहर के अंदर आ गई। अब उसका रूट ये बनता है कि जब वो चाइना पोर्ट से गाड़ी चलना शुरू होती है, वो बिलावल वो शीरी जिना से होती हुई माई कुलाची और माई कुलाची से एमटी खान रोड, जिसकी वजह से वो दोनों जो पुल है, एमटी खान रोड है, माई कुलाची है, वो सब कुछ ब्लॉक हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जब उन्होंने ये प्लानिंग की थी तो उस वक्त सोचना चाहिए था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सपोर्ट कर रहा हमें इस बात के लिए। अच्छा जी, तो नहीं किया कल की हम बात कर लेना, कल का जिम्मेदार कौन है सारी सूरत हाल का? और देखिए, कोई आपने रिपोर्ट मांगी कि क्या आपका प्लान है, किस तरीके से आपने गाड़ियों को आउट करना है, और ये वाकया होने के बाद पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो गया ये? अच्छा, फिर ये आप पूछ रही हैं कि इसका जिम्मेदार, देखे ना, 10 दिन से कराची में गुड ट्रांसपोर्ट खड़ा था और हड़ताल हुई भी थी 10 दिन। अच्छा, अब पोर्ट पे भी कोई 10-15 हज़ार कंटेनर उतर गए होंगे इस 10 दिन में, वो भी शहर से निकालने हैं आपको। उसके बाद सारी क्योंकि अप हिल पाकिस्तान
की कोई चीज नहीं गई, तो हर आदमी को जल्दी थी कि जी हमारी गाड़ी पहले निकल नहीं जाए। सादिया, इस वजह आपको से एक पूरा आपके जहन में डिज़ाइन है और ये भी हमें पता है कि किस तरीके से कहाँ से कैसे मूव होना चाहिए था, मगर जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने ये क्यों नहीं किया और फिर आप लोगों ने उनसे क्यों नहीं पूछा? 24 घंटे गुजर गए, पूछा तो क्या जवाब दिया उन्होंने आपको? देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने कोशिश कल की थी, लेकिन आपको पता है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। अब बात यह है कि जो गाड़ी रोड पे आ गई है वो तो आप उसको नहीं रोक सकते या उसको साइड में नहीं खड़ा कर सकते। ट्रैफिक पुलिस को मज़ीद बेहतरी का निज़ाम इस गुड ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट के लिए करना पड़ेगा, केपीटी और पोर्ट ट्रस्ट के साथ बैठकर, कि जब आप गाड़ियां लोड होती हैं, जब आप अंदर से गाड़ियां छोड़ना शुरू करते तो उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि जी 50 गाड़ियां निकलेंगी, 100 गाड़ियां निकलेंगी, एक साथ हजारों गाड़ियां जब रोड पे आ जाएंगी, ये भारी भारी कंटेनर और ट्रक। भाई सवाल तो आप वही कर रही हैं जो हम कर रहे हैं। अब देखें, माड़ीपुर से जब लियारी एक्सप्रेसवे पे आएगी तो फिर वहां से तो फिर वो जाहिर है दीगर इलाकों में भी जाएगी। ये सूरत हाल मैनेज करना किसका काम था? नहीं, लियारी एक्सप्रेसवे पे तो जाएगी नहीं, क्योंकि लियारी एक्सप्रेसवे तो हैवी ट्रैफिक के लिए है ही नहीं। अभी हमारे साथिया, अभी हमारे एक कोलीग हैं, वो आए हैं, छोटी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि बंद है लियारी एक्सप्रेसवे। और साथिया, ये बातें हमें क्यों करनी पड़ रही हैं कि 1 घंटा आप पोर्ट की गाड़ी छोड़ें, 1 घंटा आप ट्रक अड्डे की गाड़ी छोड़ें, शीरी जिना से छोड़ें, किमारी से छोड़ें? ये तो काम आप लोगों का है। जी बिल्कुल। देखिए, ट्रैफिक पुलिस को केपीटी और पोर्ट ट्रस्ट के साथ इस मैनेजमेंट को करना चाहिए था। ये गफलत है दोनों इदारों की। मतलब ट्रैफिक पुलिस, जाहिर सी बात है, जब गाड़ियां रोड पे आ गई, आके खड़ी हो गई, तो ट्रैफिक पुलिस भी कहाँ ले जाएगी? जितनी रोड की गुंजाइश है उतनी गाड़ियां चलेंगी। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, पोर्ट ट्रस्ट ने जब इन गाड़ियों को रिलीज करना शुरू किया था तो उनको चाहिए था कि एक मैनेजमेंट प्लान ट्रैफिक पुलिस के साथ वो बनाए, और ये गुड ट्रांसपोर्टर्स को भी पुलिस को ऑनबोर्ड लेना चाहिए था कि भाई इतनी तादाद में गाड़ियां जो है वो रोड पर आएंगी। ठीक है सादिया, साथ रहिएगा। नजीर कुछ कहना चाह रहे हैं। नजीर, जरा बताएगा कल से लेकर आप अब आज की इस पॉइंट तक, आज के दिन तक कि 24 घंटे में मिसमैनेजमेंट क्या हुई, क्या हुआ? क्या देखें, हुआ ये कि कराची का शहरी, ये जो आपका माशी हब जो इस वक्त कहलाता है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेरे सीधे हाथ पे कराची पोर्ट ट्रस्ट है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद से इस वक्त लोग कई किलोमीटर तवील रास्ते पर फंसे हुए हैं। इसमें एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ई चालान जब से शुरू किया गया था, 27 नवंबर से शुरू किया गया था, तो पुलिस की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये कहा गया था कि अब सड़क पर आपको ट्रैफिक एहलकार नज़र नहीं आएंगे, जिसकी वजह से अब हमने ये देखा कि बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ शुरू हो चुकी हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस का मौजूदगी रखी जाए, सिर्फ उनसे चालान करने का इख्तियार ले लिया जाए, क्योंकि अगर आपने सड़क पर ट्रैफिक एहलकारों को, ट्रैफिक वार्डन्स को खड़ा नहीं किया तो ऐसी सूरत का सामना हर रोज़ाना करना पड़ेगा। इस वक्त आप किसी भी सड़क पर चल जाएं जहां पर कभी भी रॉन्ग वे नहीं आते थे, वहां पर भी अब लोगों ने रॉन्ग वे लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है वो एहलकार मौजूद नहीं है जो उनको रोकता था। इसी तरह इस सड़क पर अगर इस वक्त सिर्फ 50 ट्रैफिक एहलकार भी खड़े कर दिए जाएँ जो किसी तरीके से उनको आहिस्ता आहिस्ता चलाते रहे। आप मेरे पीछे मूवमेंट देख रहे हैं कि जो गाड़ी जहाँ पर है वो समझे कि कोई साकत खड़ी हुई है, तो कोई आहिस्ता आहिस्ता उसको थोड़ी सी जगह मिलती है तो वो आगे की जानिब जाती है। जब तक कराची में ट्रैफिक की जानिब से हिकमत अमली नहीं बनाई जाएगी, जब तक हुकूमत सिंध की जानिब से अप्रूवल नहीं दी जाएगी कि हाँ सड़कों पर। नज़ीर, एक बात बताइएगा, ये जो तमाम तर कोऑर्डिनेशन प्लानिंग होती है, ये DIG SSP लेवल की होती है, सिपाही लेवल का बंदा तो करता नहीं है। ज़रा ये बताइएगा कि ये कोऑर्डिनेशन करना किसकी जिम्मेदारी थी? SSPs की थी, DIG लेवल की थी कि कोरंगी से इतनी गाड़ियां छोड़नी है, कि माड़ी से इतनी छोड़नी है, 2 घंटे के लिए माड़ीपुर खोल दें, उसके बाद बंद करके आप 2 घंटे के लिए आप ट्रक अड्डा खोल दें? कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में? देखिए, जब भी ट्रैफिक की कोई सूरत हाल होती है तो वो बराह रास्त वो जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस के कांधों पर आयद होती है कि सड़क पर किसी शहरी को ट्रैफिक जाम जैसे मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ ऐसी सूरत हाल भी आ जाती हैं जिनमें ट्रैफिक पुलिस का जो किरदार होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं रह जाता। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी कि हर सूरत में उनके ऊपर आयद होती है, वो बरीउज़्ज़मान नहीं हो सकते। लेकिन जिस तरह सादिया जावेद साहबा ने कहा कराची पोर्ट ट्रस्ट हो गया, इसी तरह अगर कोरंगी से आ रहे हैं तो वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है, तो इसमें तमाम को मिलजुल कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। महकमा ट्रांसपोर्ट को, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से
हुकूमत सिंध ने बात करनी है, उनको बताना है कि भाई लोग आपकी वजह से सड़क पर जलील ख्वार हो रहे हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि ये जो कोऑर्डिनेशन नहीं होना कराची के लिए कोई काम नहीं करता। हाँ, चाहे वो आप पोर्ट की बात करें, आप ट्रैफिक पुलिस की बात करें, डीएसपी, एसएसपी, पूरी एक चेन है, चेन ऑफ कमांड है जिसके तहत जी मामला चल रहे हैं। सादिया, आपने ये पूछा एज वी स्पीक नाउ कि कोई कोऑर्डिनेशन थी, क्यों ये वाकया हो गया और अब 24 घंटे में रिजॉल्व की अब क्या प्लानिंग है, अब क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? ये कह देना कि सड़क पे गाड़ी है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रैफिक एहलकार क्यों नहीं है, रॉन्ग वे पे ट्रैफिक जा रहा है दूसरी लेन में। नहीं जी, वो आपकी बात सही है और मेरी कल एसएसपी साहब से इस इशू पर, ट्रैफिक के इशू पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जी हम कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके प्रोग्राम के बाद फिर डीआईजी ट्रैफिक से इस बारे में बात करूंगी, अपडेट लूंगी कि भाई इस मामले को रिजॉल्व करें। लेकिन आज आप लोग तो तैयार हो जाए ना, आज तो जमात इस्लामी 13 मकामात पर ई चालान के खिलाफ कराची में धरना देगी। तो आप सोचें कि हम कराची वालों का मतलब कसूर सादिया, क्या हम है? तो यकीन करें आदी हो गया। अभी तो हम पिछले 24 घंटे से ये वाली अजियत भुगत रहे हैं ना, पहले इसे तो निजात दिलवा दें आप हमें। देखिए वो तो अभी होना है, उसकी प्लानिंग आप अभी से कर रही हैं, लेकिन जो ये काम हो गया है उसकी कोई प्लानिंग अब क्या होना है, कोई स्टेप, इसको मुझे कोई जवाब नहीं तसल्ली बख्श मिला। नहीं जी, डीआईजी ट्रैफिक मेरा ख्याल से जो है वो मुतहरिक है और वो इस मामले को जल्द अज जल्द रिजॉल्व कराएंगे। मैं अभी आपके प्रोग्राम के बाद उनसे भी इस बारे में बिल्कुल अपडेट लेती हूँ कि कितनी देर लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है। और आपके रिपोर्टर ने बताया, मैं उनसे ये भी बात पूछती हूँ कि आपके एहलकार क्यों सड़क पर मौजूद नहीं है, क्योंकि फिर कोई हादसा या कोई वो हो जाए तो फिर जाहिर सी बात है बदनामी सिंध हुकूमत की होती है, सवाल आपके पास किया जाता है। सादिया, यही मैं आपके सवाल को लेकर नज़ीर के पास जाऊंगा। जी नज़ीर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सादिया जावेद साहबा यहाँ मौजूद है, तर्जुमान सिंध हुकूमत, तो मैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैं इस वक्त पुराना ट्रक अड्डा के पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर मौजूद हूँ, जहाँ की सूरत हाल अगर आप देखें तो आप यकीन करें कि किसी का कोई बहुत बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। ये मुकम्मल तौर पर गल चुका है, बीच में इसको वेल्ड किया गया है और जहाँ से लोग चढ़ कर आते हैं वो देखिए बुजुर्ग शहरी को दिखाया जा सके, आप समझे कि वो अपनी जान पर खेल कर ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ ये पूरे, ये कैमरामैन ये दिखाएं, इधर से आए आप, इधर से आओ कैमरामैन, अब आप ये देखें, ये जगह ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर आप देखें, और जो शख्स वहाँ से उतर रहे हैं तो आपको मैं यहाँ से उसकी सूरत दिखा सकूँ। ये मुकम्मल तौर पर गला सड़ा पुल है और ये पीपल्स पार्टी यहाँ से जो है ये हमेशा कामयाब होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ये दिखा सके, ये आप देखें, ये आप नीचे देख सकते हैं। अब जो मैं आपको लास्ट स्टेप दिखाऊंगा तो वो देखकर आपको फिर समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पर अरबों रुपए का यहाँ पर इस जगह पर काम होता है और उसके रेवेन्यू और फिर जो लोगों को क्या उसके अंदर फ़ायदा मिलता है, उन टैक्सेस देने का, और हर एक चीज के लिए हम लोग पैसे, और इस टैक्स पे करने के बदले आप देखें वो शख्स कैसे उतर रहे हैं, देखें। तो ये सादिया जावेद साहिबा, कम से कम उनको ये चाहिए कि कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो पुल जो आवाम है, नज़ीर आप ये हमें दिखा रहे हैं। सादिया से हम पूछ लेते हैं, सादिया आप अब देखें, कोई सर्विलेंस, कोई मॉनिटरिंग का निज़ाम है, कोई कमेटी, कोई डिपार्टमेंट है जो इसको देखता हो कि ये क्यों ऐसे, यहाँ पे आप स्टेप्स देखें, आप ये सीढ़ियाँ देखें, बुजुर्ग शहरी इस पर जा रहे हैं, कोई हादसा हो सकता है, और ये मतलब कोई इदारा है जो इन चीज़ों को देखता है? कहाँ पे ये बजट लगते हैं जाके? देखिए मैं अभी जो है ये मैं पुल को देखूंगी और मैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंडर आता है जो ये पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस शहर में बनते हैं, मैं मिनिस्टर साहब से बिल्कुल कहूँगी कि जी इसको फौरी तौर पर इंस्पेक्ट कराएं और अगर कोई रिपेयरिंग का काम हो सकता है तो वो कराएं, वरना इसको प्लीज़ वो रिप्लेस कराएं। और ये एक पुल नहीं है सादिया, ये एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज की मैं बात नहीं मैं उनसे, मैं कराची के तकरीबन हर पेडेस्ट्रियन ब्रिज की सड़क जो सीढ़ियां हैं वो बिल्कुल ऐसे ही, स्टेप्स गायब हैं, लोग किस तरीके से उस पर चढ़ते हैं, आप उनसे पूछें कभी जाके। ये मंजर आप देखें, आप टीवी ऑन करें, आपको दिख जाएगा।
صدف آپ کی بات صحیح ہے, میں ان کو ایک پل کے لیے نہیں, لیکن یہ تو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ اس کو کیا ہے, میں ان کو کہوں گی کہ جی کراچی کے جتنے پیڈسٹرین برج ہیں اگر ان کو مانیٹر کرا لیا جائے, چیک کرا لیا جائے, اور اگر ان میں کوئی شکایت ہے, اور بالکل وہ شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں. لیکن ایک بات بتائیں, جو پل کی ابھی ہم ابتر صورتحال دیکھ رہے ہیں, نہ سٹیپس موجود ہیں, لوہے کی چادریں پل کے اوپر ہل رہی ہیں, خدا نہ خواستہ اگر یہ چادر نیچے گرے تو نیچے گاڑی کا یا شخص کا نقصان ہو جائے, اوپر سے جو گرے گا اس کا بھی نقصان ہوگا. یہ بتائے گا کہ یہ کوئی 1-2 دن کی کہانی تو ہے نہیں, یہ 6 مہینے, سال, 1.5 سال میں اس پل کی یہ خستہ حالت ہوئی ہے. ذمہ دار ادارہ کون ہے؟ خاکم بداہن. خدا نہ خواستہ اگر یہ پل گر جاتا ہے, ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ دیکھیں, پیڈسٹرین بریجز کی اجازت لوکل گورنمنٹ کی منسٹری کے تحت دی جاتی ہے کہ اس جگہ لگانا ہے, کانٹریکٹرز وہ لگاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بدقسمتی سے یہ صرف کراچی کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں مینٹیننس اور اس کی دیکھ بھال کا نظام پاکستان میں, کیا میرے شہر میں بھی نہیں ہے, اور پورے پاکستان میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ وہ موجود ہے. لیکن اب آپ نے ایک جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن میری منسٹر سے یہی ریکویسٹ ہوگی وہ کراچی کے تمام پیڈسٹرین بریجز کو چیک کروائیں, اور جہاں جو شکایت ہے اگر وہ ویسے دور ہو سکتی ہے تو اس کو دور کیا جائے, اور اگر ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے تو ان کو ریپلیس بتا کیا دینا سعدیہ جو ان چیزوں کو چیک کرتا ہو, مانیٹرنگ رکھتا ہو. لوکل گورنمنٹ اور کے ایم سی میرا خیال سے 2 ادارے ہیں جو جب شہری منسٹری کی بات کی انہوں نے, منسٹر ہے نا لوکل گورنمنٹ. جی, لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو جس بارے میں بھی کمپلینٹس دی جاتی ہیں وہ اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں بھی, ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے ٹھیک ہے, یہ مسئلہ as soon as possible حل ہونا چاہیے. ٹریفک کا مسئلہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ لیاری ایکسپریس وے بھی بند ہے, جہاں وہ اترتی ہے وہاں پہ یہ ٹرولر جی وہ موجود ہے. اب 24 گھنٹے ہو گئے, خدا را جلد از جلد اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. ہمیں جائیں گے چھوٹی سی بریک میں, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. رہتے ہیں وداس. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. ملک بھر میں سردی کی لہر تو ہے ہی ہے, چل ہی رہی ہے, لیکن جس طرح کراچی میں ایک غیر متزلزل سا موسم ہے, اسی طرح ہمارے سیاسی منظرنامے میں ایک غیر متزلزل, غیر یقینی سی صورتحال چلی, جو کہ ہمیشہ ویسے اکثر ہمیں دیکھیں چلتی ہی رہتی ہے. وہ کیا رہا ہے کہ ملک میں اب اپوزیشن اپنی سیاسی پوزیشن دکھانے کے لیے سرگرم ہے. 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں 2 روزہ قومی کانفرنس کی تیاریاں جاری ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی اس میں شرکت کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تاہم مسلم لیگ نون کو کسی قسم کا دعوت نامہ نہیں بھجوایا گیا, ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ قومی جماعت ہے, جب نون لیگ کو شرکت کی دعوت نہیں دی جا رہی تو یہ بھلایا کیسے قومی کانفرنس, بھلا یہ کیسے قومی کانفرنس ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون تو قومی جماعت ہے. اور اچھا جی, اب جب ہم سیاسی تناؤ کیا جو اس وقت ایک ماحول دیکھ رہے ہیں جسے بار بار کہا جا رہا ہے جی ٹیمپریچر کو ڈاؤن کیا جائے, یہ صرف حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہی نہیں ہو رہا, اس کی ایک جھلک ہمیں صوبائی سطح پر اکثر و بیشتر نظر آ رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں بلاول صاحب گئے تو بڑے اچھے جیسٹر کا وہاں پہ جو سی ایم ہے پنجاب کے, انہوں نے مظاہرہ کیا, دونوں اچھے جملوں کا تبادلہ ہوا. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب سیلاب آیا ہوا تھا تب جو دونوں صوبوں کے درمیان ایک طریقے سے نا بڑی گرما گرمی ہو گئی تھی, بیانات ہو رہے تھے. اب پھر ایک بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایسا ہی کچھ معاملہ نظر آ رہا ہے. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک نیا محاذ کھول دیا, اور دوسری جو بھی صوبے ہیں ان کی حکومتوں پر, ان کی گورننس پر, ان کی پرفارمنس کے حوالے سے انہوں نے ایک طریقے سے الزام لگایا. کہا کہ این ایف سی میں پنجاب کو سب سے کم پیسہ ملتا ہے. دوسرے صوبے باتیں تو کرتے ہیں کہ پنجاب کے پاس پیسہ زیادہ ہے, لیکن وہ اپنی نااہلی, نالائکی اور کرپشن چھپاتے ہیں. پنجاب کا پیسہ صوبے کے عوام پر لگتا ہے. تو ذرا سن لیتے ہیں مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب کیا کہہ رہی تھیں. ہر کسی کے پاس این ایف سی کے تحت بہت زیادہ پیسہ ہے. ثابت کر سکتی ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے. این ایف سی شیئر کے تحت پنجاب کو سب سے کم حصہ ملا. ایک فرق ہے, پنجاب کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ پنجاب کے عوام پہ لگا. جو صوبے یہ بات کرتے ہیں وہ اپنی نااہلی, نالائکی اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے بڑے آرام سے زبان ہلا کے یہ کہہ دیتے کہ پنجاب کے پاس بہت پیسہ ہے.
اچھا یہاں پہ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ انہوں نے کسی بھی صوبے کا نام نہیں لیا, کسی کو اسپیسیفائی نہیں کیا, لیکن ظاہر ہے ماضی اگر دیکھیں, ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو یہ سندھ اور پنجاب کی جو گورنمنٹ ہیں, ان کے جو ارکان ہیں, ان کی اکثر و بیشتر پرفارمنس کے ایشو پر بڑی بات ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں جی ہم نے دیکھیں کتنی ترقی کی ہے, تو یہاں سے سندھ حکومت کہتی ہے جی ہم نے دیکھیں صحت کے حوالے سے کتنی سہولت دی ہیں. بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب چیپٹر سے رہنما ہیں حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ حسن صاحب جوائن کرنے کے لیے. ظاہر ہے یو آر دا رائٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایشو. مریم نواز صاحبہ جب NFC کی بات کرتی ہیں تو کہتی ہیں باقی صوبوں کو زیادہ پیسہ ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب, لیکن پنجاب میں زیادہ کام ہو رہا ہے اور باقی جگہ اگر کام نہیں ہو رہا اور وہ شکایتیں کر رہے ہیں تو وہ ان کی نااہلی ہے, وہ ان کی کرپشن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعتاً ایسے ہی ہے جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کم پیسہ مل رہا ہے پنجاب کو؟ بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے موقع دیا, اور یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی ہماری CM صاحبہ کو کرنی چاہیے. میں چونکہ پنجاب سے ہوں اور میں پنجاب کے مفاد کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ بالکل اس پہ مریم نواز صاحبہ کا سٹانس اس سے بھی سخت ہونا چاہیے. پنجاب کے حقوق کی جب بھی بات ہوگی ہم تو پنجاب کے لیے ضرور بات کریں گے, لیکن دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ جب پنجاب کے حقوق پہ ڈاکہ ڈلنے کا ٹائم ہوتا ہے, جب پنجاب کے حقوق چھینے جا رہے ہوتے ہیں یا پنجاب کو گالی پڑ رہی ہوتی ہے, تو اس وقت بھی مریم بی بی کو اسی انداز میں اس کا دفاع کرنا چاہیے, نہ کہ اس تعصب کی نظر سے اس کو دیکھا جائے کہ جی پنجاب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. NFC ایوارڈ بڑی اچھی بات ہے, سب کے سامنے ہے, اس میں دیکھ لیں کہ پنجاب کا اس میں سوری آپ نے کہا نا پنجاب کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے, برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے, تو بھی دیکھنا چاہیے کون تنقید کر رہا ہے. باقی صوبے آپ سارے چھوٹے صوبے جتنے بھی ہیں, بلوچستان ہے, KP ہے, ایون کہ سندھ میں بھی جب بات ہوتی ہے تو یقیناً اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ پنجاب بڑا بھائی ہے جی, وہ ہر چیز اسے ہی برداشت کرنی پڑتی ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں. یہ کیوں ہوتی ہیں؟ پنجاب اگر بڑا ہے تو اس کو بڑے پن کا مظاہرہ بھی کرے اور اس کے باوجود اس کے ساتھ وہ ناروا سلوک بھی ہو, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ مناسب ہے. ان کو بالکل کرنا چاہیے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ نالائکی ہے باقی صوبوں کی, ان کی کرپشن ہے اگر وہاں پہ کام نہیں ہو رہا اور ہمیں تنقید کر رہے ہیں, تو کیا پھر میں اگر سندھ, کیونکہ آپ کا تعلق اس جماعت سے جو سندھ میں حکومت کر رہی ہے, تو کیا سندھ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ اس نالائکی اور کرپشن پہ؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے سندھ کی طرف یہ اشارہ کیا ہو, اور اگر وہ سندھ پہ کرتی تو وہ یقیناً نام لے کے کرتی. وہ پہلے بھی سندھ پہ تنقید کرتی ہیں تو نام لے کے کرتی ہیں, انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ سندھ پہ کر رہی ہوں گی, اور اگر کر رہی ہیں تو وہ کھل کے بات کریں گی تو ہم بھی اس کا جواب بھی دیں گے. ویسے ایک بات بتائیں, آپ پنجاب میں رہ رہے ہیں, حکومت کی اتحادی جماعت کے رہنما کی حیثیت سے آپ پنجاب میں مریم نواز کی کارکردگی سے, ترقیاتی کاموں سے, ڈیولپمنٹ کے منصوبوں سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ بلاول صاحب تو تعریف کر چکے ہیں. دیکھیں یہ پارشلی ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک چیز ٹھیک ہو رہی ہو تو سب اچھا کی رپورٹ آ جائے. جو اچھا ہو رہا ہوتا ہے اس پہ بلاول صاحب سے لے کے ایک عام کارکن تک تعریف کرتا ہے, اور جو برا ہو رہا ہو اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. اتحادیوں کی تنقید کوئی یہ نہیں ہوتی کہ وہ ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہماری تو یہ کاوش ہوتی ہے کہ ہم اتحادی ہیں, اگر اچھا کام ہوگا تو وہ ساری حکومت اور اس کے اتحادیوں کو کریڈٹ جائے گا, اور اگر اس میں کوئی برا ہوگا تو وہ سارے اس نقصان کو برداشت کریں گے. تو ہماری تنقید مثبت ہوتی ہے. ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تنقید سے شاید بہتری آ جائے. اچھا, تو حسن صاحب جب پنجاب کو سب سے کم پیسے مل رہے ہیں NFC کے تحت, اس کے باوجود پنجاب کی جو پرفارمنس ہے اس کے آپ بھی معترف ہیں, بلاول صاحب بھی معترف ہیں, تو باقی صوبوں جو ہیں جنہیں زیادہ حصہ مل رہا ہے NFC سے, وہ اپنی پرفارمنس سندھ کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے, کیوں نہیں بہتر کر رہے ہیں, اس مقابلے میں کیوں نہیں لا رہے جو پنجاب کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بات یا یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ پنجاب کو NFC سے کم حصہ مل رہا ہے. پنجاب اپنے حصے سے زیادہ لے رہا ہے.
पंजाब को सबसे कम अगर मिल रहा है तो वो सिंध में मिल रहा है, और इस पे बात करनी चाहिए ना। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्यों नहीं बात करती मरियम हमारी नवाज सीएम तो कह रही है साहिबा? हमें सबसे कम पैसा मिलता है, आप कह रहे हैं कि ठीक कह रही हैं वो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई पंजाब की बात करे तो वो अच्छी बात है, हमें वो बुरा तो नहीं लगेगा, हमें तो अच्छा लगेगा। लेकिन जो चीजें जो हमारा हक है पंजाब का, उसके लिए एक फोरम मौजूद है, और सीएम साहिबा उस फोरम के ऊपर, उनकी फेडरल गवर्नमेंट भी है, उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वो वहां पे बात क्यों नहीं करते कि हमें ये हिस्सा कम मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि सिंध को हिस्सा कम मिल रहा है पंजाब की निस्बत, पंजाब ज्यादा हिस्सा ले रहा है, और ये इस पे डिबेट होनी चाहिए। एक दूसरे पे इल्जाम तराशी से कभी भी वफाक मजबूत नहीं हो सकता। अगर इकाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब सिंध के अंदर हेल्थ सेक्टर में बहुत काम हुआ है, और हमने कहा है कि अगर उस मॉडल पे किया जाए तो पंजाब और सिंध अगर मिलके करते हैं तो वो पाकिस्तान बेहतर होगा, पूरे वफाक को फायदा होगा। बलोचिस्तान भी वहाँ पे जाके इलाज करवाता है, केपी भी वहाँ से करवाता है, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, ये सारे सिंध से करवा रहे होते हैं, और बड़ा बेहतरीन इलाज हो रहा है। नहीं, आप फिर ये इन अदर वर्ड्स ये कह रहे हैं कि जो एनएफसी है उसको दोबारा से गौर करने की ज़रूरत है, जो उसके तहत पैसे एलोकेट हो रहे हैं उसे देखने की ज़रूरत है, उसको रीस्ट्रक्चर करें। जो बातें हो रही थी जी 28वीं तरमीम आएंगी तो एनएफसी के जी हवाले से चेंजेस भी होंगे, आप इसके हक में? फिर इसका मतलब जो आप कह रहे हैं कि जी हमें कम पैसा मिल रहा है, पंजाब को ज़्यादा मिल रहा है, जबकि मरियम नवाज इसके बरक्स बात कर रही हैं। देखिए, ये तो आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं ना। मैंने कब कहा है कि एनएफसी को आपकी बात से मैंने तो ये गुजारिश की है कि एक फोरम मौजूद है, अगर मरियम नवाज साहिबा ये समझती हैं कि हमें कम मिल रहा है तो वो उस फोरम पे बात क्यों नहीं करती? देखिए, मीडिया मैसेजिंग या सियासी तकारीर या किसी भी इवेंट के ऊपर कोई बात करना वो बिल्कुल एक अलग चीज है, लेकिन एक जो प्रॉपर रेलिवेंट फोरम है जिसपे हमारे मसले हल हो सकते हैं, वहां पे बात क्यों नहीं की जाती? आप लोग कर रहे हैं उस फोरम पर बात सर, जो रेलिवेंट फोरम है। अभी आपने कहा कि सिंध को, बल्कि पंजाब को नहीं, सिंध को एनएफसी के हिसाब से कम पैसे मिल रहे हैं, तो आप लोग उस रेलिवेंट फोरम पर डिबेट कर रहे हैं? तो हम तो हमेशा करते हैं, हमेशा सिंध कहता है। और एनएफसी को चेंज होना चाहिए एलोकेशन को? नहीं, एलोकेशन को चेंज नहीं होना चाहिए, वो तो आबादी के तनासुब से सही है। मैं कहता हूँ जो मिलते हैं वो कम मिलते हैं। अगर आप कराची से इतना पैसा अर्न करते हैं, इतना टैक्स कलेक्शन है वहां पे, वो पूरे पाकिस्तान को फीड कर रहा है, तो फिर उनको हिस्सा भी मिलना चाहिए। वहां पे कोई मेगा प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का अगर है तो आप बताएं कि ये फेडरल गवर्नमेंट ने वहां पे किया है। आप अगर छोटे सूबों को ये समझ के उनकी हक तलफी करते रहेंगे कि वो छोटे हैं, तो फिर तो वो मजीद छोटे होंगे। कट टू साइज कर रहे हैं आप उनके वसाइल को। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी को भी दावतनामा मिल गया है क्या, और क्या आप लोग शिरकत करने का इरादा रखते हैं? देखिए, अभी तक तो हमें कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, और अगर मिलेगा तो फिर उस पर गौर किया जाएगा। हम तो किसी भी डायलॉग के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा डायलॉग के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। कोई दावतनामा मिलेगा उस पर हम बाकायदा गौर करेंगे, हमारी सीईसी देखेगी, और हमने अगर समझा कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये मुल्की मफाद में है तो जरूर करेंगे, और अगर वो ना हुआ, उस पे कंसेंसस ना हो सका, तो फिर नहीं जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया सर मुर्तज़ा साहब, आपने बात ये बता रहे हैं कि जी आपको अभी तक दावतनामा नहीं मिला है। थैंक यू सो मच। एक अपडेट शामिल कर लेते हैं आपके साथ। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक की गई है। तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की एक दफ़ा फिर से जीत हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की भरपूर तस्दीक की गई है, उसको एंडोर्स किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने ये रिपोर्ट जारी की है पाक भारत जंग के बाद, जंग के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की
भरपूर तस्दीक की गई है। तो अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ और पाकिस्तान के बयानिए को, पाकिस्तान के स्टांस को रीइंडोर्स किया गया है और पाकिस्तान के बयानिए की भरपूर तस्दीक की गई है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जी रिपोर्ट जारी की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी है और पाकिस्तान का जो बयानिया है उसकी तस्दीक की है। पानी, खुराक, रोज़गार, सेहत, माहौल, तरक्की के हुकूक़ इस फैसले से बराह रास्त जद में आते हैं और तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्फ़ी के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि बुनियादी हालात की तब्दीली की दलील का मयार इंतहाई सख्त है। सरहद पार हक़ आब यानी कि जो पानी जिस तरीके से रोका था भारत ने, उस हवाले से कि सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब लाजिम है। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। तयशुदा तरीक़ाकार के तहत ही पानी जी उसके हवाले से मामला तय होने चाहिए। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्वीर के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। पानी रोकने का बोझ बराह रास्त आम पाकिस्तानियों के हुकूक पर पड़ता है और साथ ही उन्होंने कहा कि काउंटर मेजर्स बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक जिम्मेदारियों से इस्तिस्ना नहीं देते। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेंगे। वकार साहब बताइएगा, पाकिस्तान के बयानिए की, पाकिस्तान के स्टांस की एक दफ़ा फिर से जीत हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट के जो खुसूसी माहिरीन थे उन्होंने तस्दीक की है कि पाकिस्तान का बयानिया बिल्कुल दुरुस्त था और पानी, खुराक, रोज़गार, सेहत, माहौल के हवाले से पाकिस्तान का बयानिया है जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि भारत आबी जारहियत, आबी दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहा। कितनी बड़ी जीत है ये पाकिस्तान के लिए? Normally, I think this is a huge success. I would say पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की भी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो मॉरली आप कहाँ खड़े हैं इंटरनेशनल एरिना में, और दूसरा लीगली आप कहाँ खड़े हैं। तो दोनों आई थिंक लिहाज से मॉरली तो वी वर वेरी क्लियर, और यूएन का स्पेशल रिपोर्टर है, ये बेसिकली कोई मजाक नहीं है जिसको रिपोर्ट को आप दरगुजर करें जो भारत अभी करेगा। इसमें आई थिंक दो बड़ी चीज़ों पे फोकस किया गया है इश्यूज पे। एक तो जो भारत का अनप्रेसिडेंटेड अटैक था विदाउट वार्निंग, विदाउट टेलिंग यूनाइटेड नेशन, और कोई रीजन भी नहीं थी, मतलब आप जंग करें और उसकी रीजन ऑफ दैट यू आर बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंस है। दूसरा है सिंतास माहदे की जो वायलेशन भारत ने की और हेड बेस किया है, उसमें आई थिंक की सर्जिश की गई है कि ये आप नहीं कर सकते बिकॉज वाटर इज बेसिकली आर राइट। पाकिस्तान ने पहले भी डिक्लेयर किया कि इंशाल्लाह एक एक कतरे का डिफेंस होगा। तो भारत जो आई थिंक इतना बड़ा चैंपियन बनता है कि बड़ा क्लाउड है इंटरनेशनल अरीना में, और जयशंकर साहब जो है वहाँ जाके लोगों को इम्प्रेस करते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा तमाचा है इनके मुंह पे। दूसरा देखें, ये मैं पहले भी कहता हूँ, दो गुंडे हैं रीजन में, एक साउथ एशिया में देखा जाए तो मोदी है और वेस्ट एशिया में देखा जाए तो नेतन्याहू है, एंड दे फील कि दे कैन डू एनीथिंग, दे कैन अटैक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट्स एंड गेट अवे। ये नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में आई थिंक ये एक बहुत बड़ा धक्का है भारत की जो डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज थी, और दूसरा एक वार्निंग भी है भारत को कि भाई साहब नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की हरकत करते हैं देन मे बी उनकी देखिए यूएन की मेंबरशिप भी सस्पेंड हो सकती है, डिस्पाइट ये क्लेम करते जी हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह दे। लेकिन नेक्स्ट टाइम का क्यों वेट करें वकार साहब, क्योंकि ये रिपोर्ट तो ये बता रही है कि जी पानी रोकने का जो बोझ है वो बराह रास्त पाकिस्तानियों के हुकूक पर पड़ता है और ज़ाहिर तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्फी के तहत होना चाहिए। पानी को सियासी या माशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। इसका इम्पैक्ट अभी आना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो इंडिया ने हरकत की है उस पर हम देख रहे हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, हल मौजूद है उसकी तरफ आ नहीं रहे हैं। इस रिपोर्ट से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जी देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा नहीं होता कि इन चीज़ों को आप अल्टीमेटली देखा जाए तो देयर इज सम रूल ऑफ लॉ, डिस्पाइट कि हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम एक क्योटिक है जिसमें ऊपर कोई हायरार्की नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन तो सब एग्री करते हैं जब से बनी है कि बेसिक प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे। तो अगर आप नहीं करें तो फिर आपका केस वीक होता है। नेक्स्ट टाइम अगर भी कोई इस तरह की चीज़ होती है तो उसके ऊपर फिर डेफिनेटली पाकिस्तान में हैव अ सपोर्ट। बाकी इसका इलाज पाकिस्तान ने बता दिया था। पाकिस्तान ने दो चीज़ें की हैं सिंतास माहदे की खिलाफवर्जी पे, एक तो एयर स्पेस बंद की और चीखें निकल रही हैं इनकी, और दूसरा इंशाल्लाह वाटर पे वी आर वेरी क्लियर कि इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और थर्ड वी हैव डिस्प्लेड इट। बनियान मरसूस में जो ठुकाई हुई है यही इलाज है इनका। अभी आप देखिए इनका डिफेंस बजट कहाँ पे ले जा रहे हैं, इसका मतलब है बहुत ज्यादा गैप्स हैं, इनकी फोर्सेस ट्रेन नहीं है, और अगर ये मिलिटरी कुछ करेंगे तो पाकिस्तान जो है। और वकार साहब अभी रिसेंटली लेटली 7-8 दिसंबर को भी भारत ने अभी जारियत करने की कोशिश की है। ये जो खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की, ये बात क्लियरली स्टेट करी है कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मुतला किया था
کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے اور پھر ہم نے اپنا دفاع کر کے بھی دکھایا. یہ کتنی کلیئر یہ بات ہے اور کتنی کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر دوبارہ بھی بھارت کسی قسم کی آبی جارحیت سندھ طاس معاہدے سے ریلیٹڈ خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کا جواب اسٹریٹ فارورڈ اور دو ٹوک ہوگا. وہی آئی تھنک جو بات ہوئی ہے کہ اس پہ تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. مورلی آپ کہاں کریں, لیگلی اور پھر ڈپلومیٹکلی. تو اگر تینوں چیزوں میں پاکستان کی سکسیس ہوئی ہے, صاف ظاہر آپ کا سٹانس بھی مورل تھا. باقی جو ہے تینوں لیول پہ آپ نے, بلکہ ہم سے 4 لیول پہ پاکستان نے آگے موو کرنا ہے. جیسے ڈپلومیٹک ہے, آئی ایم شیور اس کو مزید اگریسولی پرسو کیا جائے گا. ملٹریلی آپ نے تیار رہنا ہے. تیسرا جو ہے ڈپلومیٹکلی یو ہیو ٹو گو فار اوفینسو, اور انفارمیشنلی جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. وقار صاحب ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہمیں شہری رحمان صاحبہ, سینیٹر شہری رحمان پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے, انہوں نے جوائن کیا ہے. شہری رحمان صاحبہ, اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی ہے اور ظاہر ہے وہ یہ کہتی ہے جی پاک بھارت جنگ پر یہ رپورٹ ہے. پاکستانی بیانیے کو انہوں نے انڈورس کیا ہے اور پانی کے حوالے سے خاص طور پہ کہا ہے کہ اس کو معاشی دباؤ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. پاکستانیوں کے حقوق پر ایک طریقے سے ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے اور جو ایک طریقہ کار ہے اس کے تحت یہ مسئلہ, یہ تصفیہ ہونا چاہیے. اس رپورٹ کی امپورٹنس اس ایشو پر آپ کیا سمجھتی ہیں, کتنی ہے؟ جی دیکھیں, یہ 5 ان کے یو این کے ریپورٹرز نے الگ الگ شعبے اپنے اپنے ماہرین نے وہاں وضاحت کی ہے, اور میں سمجھتی ہوں ہر ایشو پر انہوں نے بھارت کو تنبیہ کیا ہے جی, کہ نہ انہوں نے جواب فراہم کیے ہیں جو ان کو سیٹسفیکٹری لگے ہیں, نہ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ کس بنیاد پر یہ تلافی کر رہے ہیں پورے ایک خطے کے مکینوں کے حقوق کی, یعنی کہ پاکستان کے شہریوں کے حقوق کی سخت حق تلافی ہوئی ہے. جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے تو انہوں نے بہت سخت بات کی ہے جی, کہ بھارت پانی کی رکاوٹ یک طرفہ نہیں کر سکتا, اور اسے انسانی حقوق کی پامالی بھی قرار دی گئی ہے, اور باقی جو نقصانات اس سے ہوتے ہیں, رائٹ ٹو لائف بھی کوٹ کی گئی ہے کہ آپ جو ٹرانس باؤنڈری پانی ہوتا ہے اس کو آپ یک طرفہ طور پر خاص طور سے جو ٹریٹیز میں ہیں ان کو نہیں وائلیٹ کر سکتے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ طاقت کی بنیاد پر جو کام کیے جا رہے ہیں یک طرفہ, اس کی بھی انہوں نے وضاحت ان سے لی ہے. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتی ہوں سفارتی فتح ہے پاکستان کی, جو جس طرح بھارت کو تنبیہ کی گئی ہے. اور ٹیررزم کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں پاکستان پر, پہلگام کی انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے, اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد ہیں. آپ نے پھر جو جنگ کا آپ نے عسکری ایکشن دوسرے کی سرزمین پہ یک طرفہ طور پر لیا, یہ بھی انٹرنیشنل قوانین کی باضابطہ وائلیشن ہے. اور انہوں نے پھر ان سے جواب بار بار مانگے ہیں اور کہا کہ 60 ڈیز میں آپ جواب دیں. آپ نے ہر قانون جو ہے, ہر ایکشن جو ہے ٹریٹی کا ہو, چاہے وہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ہو یا آپ نے جو اٹیک کیا پاکستان پر اس کے حوالے سے ہو, کیونکہ انہوں نے پاکستان کو, اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ انہوں نے ہر زمرے میں 5 الگ الگ ریپورٹرز نے ہر زمرے میں پاکستان کو لا ابائڈنگ, قانون کی پاسدار ریاست ڈکلیئر کیا ہے. ایون سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ان کا کوئی جواز نہیں بنا آپ کا, اور جس طرح آپ نے ایکشن لیا ہے یک طرفہ سسپینشن کا ابینس کوئی چیز نہیں ہوتی. اور پہلگام کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے ہر ایکشن جو لیا ہے آپ نے انٹرنیشنل یو این لاز کے باہر لیا ہے. پاکستان نے اس کے آپ موازنہ کیا ہے کہ پاکستان نے ہر موقع پر آرٹیکل 51 کو سائٹ کرتے ہوئے یو این کو مطلع کیا ہے اور ہمیشہ ایکشنز لیے ہیں ود ان دا یو این چارٹر. اب آپ بتائیں جو پکچر ایمرج ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی ریاست اس وقت, چاہے وہ انسانی حقوق ہوں, چاہے وہ کشمیر میں حق تلفیاں ہوں, چاہے وہ پانی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو, دہشت گردی کی یا پہلگام کی, ہر زمرے میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ بالکل آؤٹ آف لا آپریٹ کریں. دس مینس دیٹ بھارت کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ بالکل انٹرنیشنل روگ اسٹیٹ, جب ایک ملک ایسا کرتا ہے تو یہ تو روگ اسٹیٹ ہوتی ہے. تو یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی فتح ہے اور میں کمپلیمنٹ کرتی ہوں یو این عملے کو ہمارے,
اور سفیر کو جنہوں نے یہ فالو کیا ہے. ظاہر ہے انہوں نے سارے فیکٹس اپنے فراہم بھی کیے ہوں گے اور بھارت نے نہیں کیے. بھارت اب ایکشنز ان کا ایسے ہیں کہ وہ ان کے لیے بہت بڑی یہ ریپوٹیشنل لاس ہے, بڑی سفارتی شکست ہے جی ان کے لیے, اور یہ ہر طرف ہو رہی ہے. یہ اب ایک جسے کہتے ہیں نا شہری صاحبہ, ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے. یہ یقیناً بڑی ہماری کامیابی ہے, اور اس سے پہلے بھی کل بھی ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. برطانوی جریدہ ہے, اس نے پورے سٹیٹس بتائے, سیریل نمبر بتائے رافیل طیاروں کے کہ وہ کون کون سے ہیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں ہماری افواج نے مئی میں مارکہ حق میں اپنا رول, اپنا کردار ادا کر دیا, اور ظاہر ہے ہم الحمدللہ اب اس وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کتنی پذیرائی مل رہی ہے. لیکن یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں, یہ جو سفارتی کامیابی مل رہی ہیں, اس کو مٹیریلائز کیسے کر سکتی ہے گورنمنٹ یا ہمارے ارکان قومی اسمبلی یا ہمارے ڈیلیگیشن جو جا کر جگہ جگہ دیگر ممالک تک یا اقوام متحدہ میں اس کو مزید ایز شواہد, ایز پروف جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں, وہ رول کیا پلے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیے 2-3 باتیں ہیں اس میں موٹی موٹی. ایک تو ہماری اس طرح کی ڈپلومیسی جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے, ایمپلیفائی کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی فتح ہے, اور آپ لوگوں کی توسط سے ملک کے اندر تو بات ہو رہی ہے, لیکن ملک کے باہر بھی اس بات کو پہنچانا بہت ضروری ہے. جہاں یہ ایک بھارت کے رویے پر, بھارت کے ایکشنز پر ہر جگہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, ان کے الائز میں بھی یہ ہو رہا ہے جی. تو ایک تو یہ, دوسری بات یہ کہ باہر کے پارلیمان میں خاص طور سے میں دیکھ رہی ہوں کافی دنوں سے یو کے پارلیمنٹ میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں. ان کی لا میکرز جو ہیں, خاص طور سے سنتاس معاہدے کے حوالے سے اور آبی دہشت گردی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اس کو بھی ہمیں ایمپلیفائی کرنا چاہیے. ان کو انفارمیشن کی ضرورت ہے. سب اپنے اپنے ممالک میں اپنے اپنے مسائل میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں جی, یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہماری آواز وہاں تک پہنچے, یہ ضروری ہے. اور پاکستان کی جو ایک پروفائل ہے جی, ہم کبھی نہ جنگ چاہتے تھے نہ ابھی بھی چاہتے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے, قوانین کے دائرے میں رہ کے امن کی بات کی ہے. تو یہ بات ہم آگے بھی بڑھائیں. ہم کوئی جنگجو قوم نہیں ہے. جو جنگجو جو ریاست اس وقت ہے, جو ٹیررزم کے زمرے میں خود آپریٹ کر رہی ہے انٹرنیشنلی, روگ ٹیررسٹ اسٹیٹ میں کہوں گی, وہ ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کا اب انٹرنیشنل جو ایک پروفائل بنتا جا رہا ہے, وہ اس کا کس طرح اس کو مینیج کریں گے. خطے میں امن سے تو وہ بہت دور جا چکے ہیں, لیکن اس کے بغیر کوئی ان کی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو انٹرنیشنلی لوگ نوٹ کر رہے ہیں. اب بوندی بیچ میں کیا ہوا جی, ابھی انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ڈھونگ مچایا, ایک تماشا کیا کہ پاکستان سے ٹریس ہو رہا ہے. ہوا سب ان کے انڈین نیشنلز کے نام سے بات ہوئی ہے, ساری لنکیجز آئی ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے تو ملٹی لیٹرل باڈیز FATF جیسی جو ہیں, وہاں یہ بات نوٹس میں آنی چاہیے, اور آپ کو بھی لانی چاہیے نوٹس میں جی. میں سمجھتی ہوں پاکستان کو بھی وہاں بات کرنی چاہیے کہ یہ نوٹس لیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور دیکھیں, پاکستان ایک بہت پرامن ملک ہے, ہم جنگجو قوم یاد کرتے ہیں, لیکن اگر پاکستان کی خود مختاری, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے دفاع پہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گے. وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار حسن صاحب, ابھی بونڈائی بیچ کی بات کر رہی تھی شہری رحمان صاحبہ. ہم نے دیکھا کہ جو حملہ آور تھا, ایک تو بھارتی نژاد, دوسرا اس کی گاڑی سے داعش کے جھنڈے ملے. اب ایک جو داعش کا نیکسس ہے جس کو اجیت دوول نے پروان چڑھایا ساؤتھ ایشیا کے اندر, وہ بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے. بھارت دہشت گردی کا مرکز ہے, بھارت آبی دہشت گردی بھی کرتا ہے, بھارت فضائی دہشت گردی بھی کرتا ہے, زمینی بھی کرتا ہے, خطے کا گنڈا بنا ہوا تھا. آفٹر 10 مئی اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو کامیابی نوازی, کتنا کرارا جواب ہے بھارت کے لیے. جو رپورٹس اب آ رہی ہیں, بھارت کے منہ پہ تمانچہ نہیں ہے. جی بالکل. اس میں آئی تھنک پچھلے 5 سال کی پرفارمنس دیکھنے انڈین ملٹری ورسز پاکستان, 2019 کو بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں, وہ بھی ایک فلیش تھا کیونکہ ایئر فورس یوز ہوئی تھی اور ہزیمت اٹھانا پڑی. ابھی تو بہت زیادہ ٹکائی ہوئی ہے یہاں ویسٹ ایشیا میں, ٹرکی میں. بات پاکستان جو سپر اسٹیٹ الگ ہے سے. باقی تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں, جو بونڈائی بیچ کا میسیکر تھا, اس کے لنکس ابھی فلپین سے ملے ہیں, اور وہاں ابو سیاف گروپ ہے بیسیکلی, جس کا تعلق افغانستان سے بھی ہے.
تو وہاں پہ موسٹ پرابلی میری اپنی اسسمنٹ یا ٹریننگ ہوئی ہوگی. یہ بھارت کو ڈے 1 سے پتا تھا, یہ شنکر کو بھی, مودی کو بھی یہ اپنا بندہ ہے. اور چونکہ دوول کا ایک نیٹ ورک ہے, ابھی آپ دیکھیں کس طریقے سے اوپنلی وہ سپورٹ کر رہے ہیں فارغ رجیم کو. بی ایل اے جب اٹیک کرتی ہے لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں, یہ بٹھاتے ہیں سب نیشنل گروپ کو اپنے میڈیا پہ. وہاں پہ تو ایک اوپن ہے, سکھوں کو آسٹرسائز کیا جا رہا ہے, وہ مسلمان خواتین کے نقاب نوچے جا رہے ہیں. اندر حالت یہ ہے کہ ایک گیس چیمبر بن چکا ہے دلی جو کیپٹل ہے, اور لوگ بیسیکلی سانس کے اوپر بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, بھوک افلاس ہے, بجٹ یہ بڑھائی جا رہی, اور اندر بہت زیادہ تحریک ہے. ابھی پرسوں اسٹیٹمنٹ آیا توئنگلینگ موئیوا ہے جو ناگالینڈ کے سپرمو ہے, اینڈ دے ہیو اے GHQ. مطلب یہ حالت ہے کہ ناگالینڈ از ناؤ گوئنگ ٹو ڈکلیئر انڈیپینڈنس. منی پور چل رہا ہے, خالصتان کی تحریک زور پکڑ رہی ہے. ساؤتھ انڈیا میں ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ دے وانٹ اے یونائٹڈ اسٹیٹ آف ساؤتھ انڈیا, علیحدہ ریاست بنانے کو. دے آر فیڈ اپ ود دس براہمن راج. تو میرے خیال میں بھارت کو اندر دیکھنا چاہیے جو حالات ہے, باقی یہ پرجنیاں چھوڑتے رہیں گے, پاکستان آئی تھنک افیکٹولی اس کا جواب دیتا رہے گا. صحیح, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اس وقت غالباً وقار صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. بلال اظہر کیانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بلال, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ بڑی جو کہتے ہیں نا زبردست یہ اس حوالے سے رپورٹ ہے کہ پاکستان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے. کون سا ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے امریکی صدر سے لے کے آپ غیر ملکی جریدے دیکھ لیں, آپ ایویشن جو ہے انٹرنیشنل ان کی رپورٹس دیکھ لیں, سیریل نمبرز بھی بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے رافیل تیار کیے. اب اس ایکٹ کو بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے جس طریقے سے بھارت نے پاکستان کا پانی روکا اور کہا کہ اس کو آپ ایز ٹول, وار ٹول استعمال نہیں کر سکتے ہیں, یہ پاکستانیوں اور شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے. ہمیں ان رپورٹس کو, ظاہر رپورٹس آنا بڑا خوش آئند ہے, ہماری فوج نے اپنا بڑا زبردست کردار ادا کیا مئی میں. اب ہماری سیاستدانوں کی, اب ہماری گورنمنٹ کی باری ہے کہ وہ ایمپلیفائی کرے اس نیریٹو کو, اس کو انڈورس کر رہا ہے انٹرنیشنلی میڈیا, انٹرنیشنل باڈیز. تو ہمیں اس میں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو جی یہ رپورٹ جو ہے یقیناً ایک بڑی خوشائن چیز ہے. جی یہ 4 اسپیشل ریپورٹرز نے یونائٹڈ نیشنز کے اور ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ نے بیسکلی یہ درج کیے. میرے خیال سے ہمارے موقف کی جو جنگ سے مئی میں جنگ سے اور جنگ کے بعد کا جو سارا موقف ہے وہ سب کی تصدیق ہے, اور ایک بات کا ایک فیکٹ کا حالت ہے. جی بلال صاحب, ہاں آپ کی آواز تھوڑی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے, ہم آپ کو ریکنیکٹ کرتے ہیں. مین وائل میرا یہی سوال آپ سے وقار صاحب, ہمیں اسے ایمپلیفائی کرنا ہے, ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا ہے, ان دا سینس کہ یہ ہماری ہی بیانیے کو انڈورس کر رہا ہے. کیا ہم اس کے لیے انف جو ورکنگ ہے وہ کر رہے ہیں؟ کیا اس کو مزید, جیسے ہم نے شروع میں کیا تھا جنگ کے فوری بعد ایک ڈیلیگیشن کیا تھا مختلف کنٹریز میں پاکستان کا بیانیہ لے کے, اس بار کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایگریسولی موو کرنا چاہیے. ایون آئی تھنک جو باڈی پیس کا ہے جو ایکسپوز ہوا ہے بھارت, یہ بھی بہت بڑا نقصان تھا پاکستان کو انفارمیشن, اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے کہ ہاؤ کوڈ یو اسپریڈ نیوز. کہ یہ والے آئی تھنک جو 4-5 رپورٹس ہیں جو UN نے جاری کی ہیں, اس کو تینوں ڈومین میں, انفارمیشن ڈومین میں تو آپ کر رہے ہیں, آپ نے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بات کرنی ہے اور سوشل میڈیا پہ, پھر ڈپلومیٹکلی ایگریسولی اگر آپ کی سکسیس ہے اس پہ آپ بلڈ اپ کریں. آپ نے دیکھا کہ بھارت جب ایشوز کو پکتا ہے تو 15 سال لے کے چلتا ہے. ابھی اب سین اس کا ٹیررزم کے بھونے الزامات ہیں, بٹ دے ٹک دس نیریٹو. اور پھر آپ کا آ جاتا ہے بیسیکلی انٹرنیشنل جو لا فیئر ہے, آج کل لا فیئر پوری لڑائی ہے, اس کے اندر آپ نے اس کے اوپر بلڈ اپ کر کے اپنے باقی کیسز بھی, چاہے آکوپائڈ کشمیر کا ہے, چنتاس معاہدے کا ہے, اس کو اگریسولی فالو کرنا ہے. تو میرے خیال میں 3 ڈومین بڑی امپورٹنٹ ہے, اینڈ آئی ایم شیور گورنمنٹ آف پاکستان جو یہاں تک پہنچ کی ہے, فارن آفس لے کے گیا ہے, پولیٹیکل کمیونٹی لیڈرشپ ہے, اور پھر ایک اسپیس ہے. آج کل سنا جا رہا ہے, دیکھیں ابھی ٹرمپ صاحب جو ہے ایون آئی تھنک مڈل ایسٹ میں پیس کے لیے پاکستان کو امپورٹنس دے رہے ہیں. سعودی عربیہ کے ساتھ معاہدہ ہو تو یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ اٹ از یور پولیٹیکل ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک پریسٹیج جو ہے جب ہائی ہوتی ہے تو پھر لوگ آپ کو انگیج بھی کرتے ہیں اور آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں. باقی جو ہے بھارت آئی تھنک ہر شعبے میں ایکسپوز ہو رہا ہے, اور دے شوڈ ایکچولی لک اٹ انسائڈ کے وقار صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, ذرا بلال صاحب کا پوائنٹ لے لیں. بلال صاحب, بہت بڑی جیت ہے پاکستان کے بیانیے کی, بہت بڑی کامیابی ہے, پاکستان کے موقف کی تائید کی جا رہی ہے, عالمی دنیا ایکسیپٹ کر رہی ہے, بھارت آئسولیٹ ہو چکا ہے, ہزیمت اٹھا رہا ہے, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس وقت ہم لوگ ایک ملٹی ڈومین وارفیئر کے اندر قدم رکھ چکے ہیں. اب یہاں پر بحری, بری اور زمینی جنگ کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر سائبر وارفیئر کی بات بھی ہو رہی ہے, یہاں پر ڈس انفارمیشن کے خلاف بھی وار ہے. کیسے مزید عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے ان تمام تر کامیابیوں کو؟
جی دیکھیے، سب سے پہلے تو جی یہ جو رپورٹ آئی ہے میرے خیال سے جی یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشائن ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے کہ جو ہمارا موقف رہا ہے اپریل سے لے کے آج تک، جنگ سے پہلے سے لے کے جنگ کے دوران اور جنگ، وہ سب فیکٹس جو ہم پیش کرتے رہے بار بار بطور قوم، بطور ایک ریاست، وہ اس رپورٹ میں درج کیے گئے ہیں۔ یہ واضح طور پر میرے خیال سے اس رپورٹ میں آیا ہے کہ بھارت نے ان لافل یوز آف فورس سے، بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی، بھارت نے پاکستان کی ساورن ٹیریٹری کو وائلیٹ کیا، اور پاکستان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اپنی رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس میں پاکستان نے جواب دیا، وہ جنگ الحمدللہ ہم جیتے، اور یہ چیز باقاعدہ طور پر لکھی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ اسی طرح سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت نے جو بات کی کہ ہم اس کو ہولڈ ان ابیلینس کریں گے، تو اس پہ بھی واضح طور پر دیگر صفوں پر محیط دلائل دے کر، کورٹس، انٹرنیشنل کورٹ ریفرنسز دے کر یہ کہا گیا کہ یہ بھارت نہیں کر سکتا، یہ کہ کوئی بھی ایک پارٹی، کوئی بھی ایک فریق یونیلیٹرلی اس ٹریٹی کو ہولڈ ان ابیلینس نہیں کر سکتا، اور بعد میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ بھارت نے بظاہر پہلگام کو وجہ بنا کر پاکستانی شہریوں کے حقوق، دیگر سیکورٹی ہو، چاہے وہ پانی کا حق ہو، چاہے وہ زندگی کا حق ہو، چاہے وہ کلین ہیلتھی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ کا حق ہو، کہ بھارت نے بظاہر پاکستانی شہریوں کے یہ حقوق وائلیٹ کیے، یہ واضح طور پر اس رپورٹ ہے۔ دیکھیے کہ میرے خیال سے یہ اس چیز کی ایک جنگ ہم کو مسلط بلکہ ان دنوں میں جو سفارتی محاذ، چاہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے، چاہے وہ فیلڈ مارشل آصم سے، طریقے سے آپ جنگ کے دوران کنڈکٹ کیا، ہم نے ٹھیک ہے، بلال اظہر کیانی صاحب موقف دے رہے تھے، اور یقیناً پاکستان کی بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کے بیانیے کی، نہ صرف پاکستان نے جو حقائق پیش کیے، کیونکہ جب ہم یہ جنگ ہو رہی تھی، جس طریقے سے بریف کیا جاتا تھا ہماری افواج کی جانب سے، جو محاذ ہم نے سر کیے اس حوالے سے بتایا جاتا تھا، بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور جس کے بعد وہ اب دیکھا ہم نے کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہتے رہے کہ انہوں نے جو رول پلیس کیا ہے سیز فائر میں، بھارت اس کو بھی انڈورس کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا، کوئی جواب ہمیں ان کی طرف سے نظر نہیں آتا ہے۔ اب یہ رپورٹ بھی یہ بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا، اور یہ ظاہر ہے کسی بھی ملک کے شہریوں کا، کیونکہ پانی اور جو اس طرح کے بنیادی چیزیں ہیں وہ ہر شہری کا، دنیا میں بسنے والے ہر شہری کا حق ہے، اس کو آپ بطور جنگ میں ایز اے ٹول، ایز اے آلہ، ایز اے ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں، بنیادی ضروریات زندگی سے نہیں لڑی جاتی ہیں۔ جو کام اسرائیل کر رہا ہے، بھارت بھی اسی کے نقش قدم پر ہمیں چلتا نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک مین میڈ جو ہے قحط سالی وہاں پہ کریٹ کی گئی غزہ میں۔ بھارت کے ارادے خیر یہاں تک الحمدللہ نہیں پہنچ سکے، لیکن بھارت نے ایسے ہی عزائم کا اپنا ایک مقاصد بنائے ہوئے تھے، اسی طرح کے عزائم رکھتا تھا، الحمدللہ منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن یہ جو رپورٹس ہیں جیسے آپ بات کر رہے تھے، اب ہمارے محاذ بہت سارے ہیں اس جدید دنیا میں، ایک محاذ جی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا بھی ہے، ایک محاذ جی جو سوشل میڈیا کے تحت ہے، سائبر جنگ بھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہمیں مزید اور کیا اسٹیپ لینے چاہیے؟ ہمیں ایک اسٹیپ اہیڈ جا کے سوچنا پڑے گا ان معاملات کے بارے میں، ان خاص دو ڈومین میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وقار صاحب؟ آئی تھنک اس پہ خوشائن بات یہ کہ جب تھوڑا میں جسٹ ٹاک اباؤٹ موزیک وارفیئر ملٹی ڈومین بیٹل اسپیس کی آپ نے ذکر کیا، 2020 سے وی ور آن اٹ، ایون ہم لوگوں نے خود لکھا ہے اس میں ملٹی ڈومین بیٹل اسپیس پہ، بیسیکلی دس از موزیک وارفیئر، جس میں بیسیکلی آرٹ اور سائنس کو کمبائن کر کے، اور اللہ کی فضل سے آپ نے دیکھا اس کا ڈسپلے، پاکستان آلریڈی نیکسٹ جنگ کی ایک تو تیاری کر رہا ہے ملٹریلی انشاءاللہ، ڈسپائٹ جو بھی مزید بجٹ یہ بڑھائے، اس میں کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہے اور ساتھ اس میں انٹیگریشن ہے۔ ابھی جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا بیسیکلی اسٹرکچر بنایا گیا، اس کا مقصد ہی یہی ہے، بیکاز یہاں سیکنڈ کی بات پہ آ گئی ہے کہ دوسرا آ جاتا ہے جو آپ نے بات کیا، آئی تھنک انفارمیشنل وارفیئر میں اللہ کی مدد سے پاکستان کا جو نیریٹو اس کو اکنالج کیا، ابھی بھارت کہتا ہے، مطلب وہ تو خیر بہانہ بناتے ہیں کہ ملٹریلی بھی ون اور نیریٹیولی بھی لاس، لیکن حقیقت ہے کہ دونوں محاذ پہ پوری طرح شکست ہوئی ہے، اور پھر ڈپلومیٹک جس میں بات چیت ہوئی ہے کہ اگریسولی آپ نے جانا ہے، انشاءاللہ ویل بی ریمیننگ ون اسٹیپ اہیڈ آف انڈیا ہر ڈومین میں، اور یہی آئی تھنک وقت کی ضرورت ہے۔ باقی دے کین ٹرائی اٹ، دے ہیو ٹرائیڈ اٹ بفور آلسو، اور انشاءاللہ پاکستان نہ صرف ڈیفینس کرے گا، بٹ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی راؤنڈ ہوتا ہے تو پھر وال گو ٹو دا ہارٹ آف انڈیا، ان کو سمجھ نہیں آئے گی مودی صاحب کو کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے۔
اور وقار صاحب یہ جو بھارت کی ذرا کردار کی بات کر لیتے ہیں، بی جے پی سرکار کے اقتدار میں جو بھارت ایک خطے کا غنڈہ بنا ہوا تھا، بدماش بنا پھرتا تھا، اب دہشت گردی کر رہا ہے. نہ صرف خطے تک یہ دہشت گردی اس بھارت کی محدود ہے، ہمارے ساتھ تو کر ہی رہے پراکسیز کے ذریعے، بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ بنا ہوا ہے. اور اب یہ جو بونڈائی بیچ والا واقعہ تھا، اس کے بعد اسلامو فوبیا کے اوپر مبنی جو بھارت کے پیٹرنز ہیں، اکھنڈ بھارت کا پرچار کرتے ہوئے بی جے پی سرکار کے جو چیف منسٹرز ہیں، یو پی والا انڈورس کرتا ہے بہار والے کی حرکت کو. کتنی گھٹیا اور گندی حرکت ہے بھارت کے، اور اوچھے پروپوگنڈے اور بھارت کی اوچھی حرکتیں پوری دنیا کے سامنے آتی جا رہی ہیں، اور یہ روز روشن کی طرح عیا ہوتی جا رہی ہیں. اور جو اس کی بات کی تائید جو ہے وہ اس طرح کی رپورٹس کر رہی ہیں. خصوصی ماہرین کی اقوام متحدہ کی رپورٹ تھی، 4 ماہرین تھے، انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ بھارت پانی کو وار ویپن کے طور پر استعمال کر رہا ہے. مزید کتنی ہزیمت اٹھائے گا بھارت؟ جو جس ٹریکٹر پہ چلنے سے بڑا ضروری ہے بات کرنا، میرے خیال میں یہ ایکچولی سلور لائننگ ہے اور پاکستان. بیکاز دیکھیں یہ نتھورام گوڈسے کی میں کہتا ہوں آئیڈیالوجسٹ نے گاندھی کو مارا، اور آر ایس ایس واز ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن 1948، پہلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ساؤتھ ایشیا، سردار پٹیل نے کیا. ناؤ دے آر رولنگ. میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ اس طرح کی دہشت گرد تنظیم رول نہیں کر رہی. ڈیموکریسی ٹھیک ہے، اس میں پاکستان کے دفاع پہ کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گے. وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقار حسن صاحب، ابھی بونڈائی بیچ کی بات کر رہی تھی شہید رحمان صاحبہ. ہم نے دیکھا کہ جو حملہ آور تھا، ایک تو بھارتی نژاد، دوسرا اس کی گاڑی سے داعش کے جھنڈے ملے. اب ایک جو داعش کا نیکسس ہے جس کو اجیت دوول نے پروان چڑھایا ساؤتھ ایشیا کے اندر، وہ بھی کھل کر سامنے آ رہا ہے. بھارت دہشت گردی کا مرکز ہے، بھارت آبی دہشت گردی بھی کرتا ہے، بھارت فضائی دہشت گردی بھی کرتا ہے، زمینی بھی کرتا ہے، خطے کا غنڈہ بنا ہوا تھا. آفٹر 10 مئی اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو کامیابی نوازی، کتنا کرارا جواب ہے بھارت کے لیے. جو رپورٹس اب آ رہی ہیں، بھارت کے منہ پہ تمانچہ نہیں ہے. جی بالکل. اس میں پچھلے 5 سال کی پرفارمنس دیکھ لیں انڈیا ملٹری ورسز پاکستان. 2019 کو بھی اگر آپ کاؤنٹ کریں، وہ بھی ایک فلیش تھا کیونکہ ایئر فورس یوز ہوئی تھی اور ہزیمت اٹھانا پڑی. ابھی تو بہت زیادہ ٹکائی ہوئی ہے یہاں ویسٹ ایشیا میں، ترکی میں. بات پاکستان جو سپر اسٹیٹ الگ ہے سے. باقی تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں، جو بونڈائی بیچ کا میسیکر تھا، اس کے لنکس ابھی فلپین سے ملے ہیں، اور وہاں ابو سیاف گروپ ہے بیسیکلی جس کا تعلق افغانستان سے بھی ہے. تو وہاں پہ موسٹ پرابلی میری اپنی اسسمنٹ یا ٹریننگ ہوئی ہوگی. یہ بھارت کو ڈے 1 سے پتا تھا، یہ شنکر کو بھی، مودی کو بھی یہ اپنا بندہ ہے. اور چونکہ دوول کا ایک نیٹ ورک ہے، ابھی آپ دیکھیں کس طریقے سے اوپنلی وہ سپورٹ کر رہے ہیں افغان رجیم کو. بی ایل اے جب اٹیک کرتی ہے لائیو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں، یہ بٹھاتے ہیں سب نیشنل گروپ کو اپنے میڈیا پہ. وہاں پہ تو ایک اوپن ہے، سکھوں کو آسٹرسائز کیا جا رہا ہے، وہ مسلمان خواتین کے نقاب نوچے جا رہے ہیں. اندر حالت یہ ہے کہ گیس چیمبر بن چکا ہے دلی جو کیپٹل ہے، اور لوگ بیسیکلی سانس کے اوپر بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، بھوک آف لاس ہے، بجٹ یہ بڑھائی جا رہی، اور اندر بہت زیادہ تحریک ہے. ابھی پرسوں اسٹیٹمنٹ آیا توئنگلینگ موئیوا ہے جو ناگالینڈ کے سپرمو ہے، اینڈ دے ہیو اے GHQ. مطلب یہ حالت ہے کہ ناگالینڈ از ناؤ گوئنگ ٹو ڈکلیئر انڈیپینڈنس. منی پور چل رہا ہے، خالصتان کی تحریک زور پکڑ رہی ہے. ساؤتھ انڈیا میں ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ دے وانٹ اے یونائٹڈ اسٹیٹ آف ساؤتھ انڈیا، علیحدہ ریاست بنانے کو. دے آر فیڈ اپ ود دس براہمن راج. تو میرے خیال میں بھارت کو اندر دیکھنا چاہیے جو حالات ہے. باقی یہ پرجنیاں چھوڑتے رہیں گے، پاکستان آئی تھنک افیکٹولی اس کا جواب دیتا رہے گا. صحیح، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ اس وقت غالباً وقار صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. بلال اظہر کیانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بلال، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ بڑی جو کہتے ہیں نا زبردست یہ اس حوالے سے رپورٹ ہے کہ پاکستان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے. کون سا ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے امریکی صدر سے لے کے آپ غیر ملکی جریدے دیکھ لیں، آپ ایویشن جو ہے انٹرنیشنل ان کی رپورٹس دیکھ لیں، سیریل نمبرز بھی بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے رافیل تیار کیے. اب اس ایکٹ کو بھی کنڈیم کیا جا رہا ہے جس طریقے سے بھارت نے پاکستان کا پانی روکا اور کہا کہ اس کو آپ ایز ٹول، وار ٹول استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یہ پاکستانیوں اور شہریوں کے حقوق پر ڈاکہ ہے. ہمیں ان رپورٹس کو، ظاہر رپورٹس آنا بڑا خوش آئند ہے، ہماری فوج نے اپنا بڑا زبردست کردار ادا کیا مئی میں. اب ہماری سیاستدانوں کی، اب ہماری گورنمنٹ کی باری ہے کہ وہ ایمپلیفائی کرے اس نیریٹو کو، اس کو انڈورس کر رہا ہے انٹرنیشنلی میڈیا، انٹرنیشنل باڈیز. تو ہمیں اس میں مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو جی یہ رپورٹ جو ہے یقیناً ایک بڑی خوشائن چیز ہے. جی یہ 4 اسپیشل ریپورٹرز نے یونائٹڈ نیشنز کے اور ایک انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ نے بیسکلی یہ درج کیے. میرے خیال سے ہمارے موقف کی جو جنگ سے مئی میں جنگ سے اور جنگ کے بعد کا جو سارا موقف ہے وہ سب کی تصدیق ہے. اور
इंफॉर्मेशन है और बड़ा एक बात का एक फैक्ट का हवाला जी बिलाल साहब, हाँ आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, हम आपको रिकनेक्ट करते हैं। मीनवाइल मेरा यही सवाल आपसे वकार साहब, हमें इसे एम्पलीफाई करना है, हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है इन द सेंस कि ये हमारी ही बयानी को इंडोर्स कर रहा है। क्या हम इसके लिए इनफ जो वर्किंग है वो कर रहे हैं? क्या इसको मज़ीद, जैसे हमने शुरू में किया था जंग के फौरी बाद एक डेलीगेशन किया था मुख्तलिफ कंट्रीज़ में पाकिस्तान का बयानिया लेके, इस बार क्या करने की ज़रूरत है? एग्रेसिवली मूव करना चाहिए। इवन आई थिंक जो बॉडी बीच का है जो एक्सपोज हुआ है भारत, ये भी बहुत बड़ा नुकसान था पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन देने, उसका भी एहसास होना चाहिए। हाउ कुड यू स्प्रेड न्यूज? ये वाले आई थिंक जो 4-5 रिपोर्ट्स हैं जो यूएन ने जारी की हैं, इसको तीनों डोमेन में, इंफॉर्मेशन डोमेन में तो आप कर रहे हैं, आपने इंटरनेशनल मीडिया में भी बात करनी है और सोशल मीडिया में, फिर डिप्लोमेटिकली एग्रेसिवली अगर आपकी सक्सेस है इस पर आप बिल्डअप करें। आपने देखा है कि भारत जब इशूज को पकता है तो 15-15 साल लेके चलता है। अभी हैव सीन इट, इसका टेररिज्म के भोंडे इल्जाम आते, बट दे टुक यू नो दिस नैरेटिव, और फिर आपका आ जाता है बेसिकली इंटरनेशनल जो लॉ फेयर है, आजकल लॉ फेयर पूरी लड़ाई है, उसके अंदर आपने इसके ऊपर बिल्डअप करके अपने बाकी केसेस भी, चाहे ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, चिंता माजे का है, उसको एग्रेसिवली फॉलो करना है। तो मेरे ख्याल में 3 डोमेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब यहाँ तक पहुंचती है, फॉरेन ऑफिस लेके गया है, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप है, और फिर एक स्पेस है। आजकल सुना जा रहा है, देखिए अभी ट्रम्प साहब जो है इवन आई थिंक मिडिल ईस्ट में पीस के लिए पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हो, तो ये किस चीज़ की निशानी है? इट इज़ योर पॉलिटिकल मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक प्रेस्टीज जो है जब हाई होती है तो फिर लोग आपको एंगेज भी करते हैं और आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। बाकी जो है भारत आई थिंक हर शोबे में एक्सपोज हो रहा है और दे शुड एक्चुअली लुक इट इनसाइड के वकार साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, जरा बिलाल साहब का पॉइंट ले लें। बिलाल साहब, बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के बयानिए की, बहुत बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की जा रही है, आलमी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, भारत आइसोलेट हो चुका है, हजीमत उठा रहा है, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हम लोग एक मल्टी डोमेन वॉरफेयर के अंदर कदम रख चुके हैं। अब यहाँ पर बहरी, बरी और ज़मीनी जंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर साइबर वॉरफेयर की बात भी हो रही है, यहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ भी वॉर है। कैसे मजीद अमली जामा पहनाया जा सकता है इन तमाम तर कामयाबियों को? देखिए, सबसे पहले तो जी ये जो रिपोर्ट आई है, मेरे ख्याल से जी ये हमारे लिए एक बड़ी खुशाइन डेवलपमेंट है, इसलिए कि जो हमारा मौक़िफ़ रहा है अप्रैल से लेके आज तक, जंग से पहले से लेके जंग के दौरान और जंग, सब फैक्ट्स को जो हम पेश करते रहे बार बार बतौर कौम, बतौर एक रियासत, वो इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं। ये वाज़े तौर पर मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट में आया है कि भारत ने अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स से, भारत ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, भारत ने पाकिस्तान की सॉवरेन टेरिटरी को वायलेट किया और पाकिस्तान ने अपना दिफा करते हुए अपनी राइट टू सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान ने जवाब दिया। वो जंग अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते, और ये चीज़ बाकायदा तौर पर लिखी गई है इस रिपोर्ट में। इसी तरह सिंतास मुआहदे के हवाले से भारत ने जो बात की कि हम इसको होल्ड इन अबेयरेंस करेंगे, तो उस पर भी वाज़े तौर पर दीगर सफ़ों पर मुहित दलाइल देकर, कोर्ट्स, इंटरनेशनल कोर्ट रेफरेंसेस देकर ये कहा गया कि ये भारत नहीं कर सकता, ये और ये कि कोई भी एक पार्टी, कोई भी एक फरीक यूनिलैटरली इस ट्रीटी को होल्ड इन अबेयरेंस नहीं कर सकता। और बाद में वाज़े तौर पर ये कहा गया कि भारत ने बज़ाहिर पहलगाम को वजह बनाकर पाकिस्तानी शहरियों के हकूक, दीगर सिक्योरिटी हो, चाहे वो पानी का हक हो, चाहे वो जिंदगी का हक हो, चाहे वो क्लीन हेल्थी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का हक हो, कि भारत ने बजाय पाकिस्तानी शहरियों के ये हकूक वायलेट किए, ये वाज़ेह तौर पर इस रिपोर्ट है। देखिए, मेरे ख्याल से ये इस चीज की एक मुसलत उन दिनों में जो सफारती चाहे वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम थे, तरीके से आप जंग के दौरान कंडक्ट किया हमने। ठीक है, बिलाल अज़हर कियानी साहब मौक़िफ़ दे रहे थे और यकीनन पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान के बयानिए की, ना सिर्फ पाकिस्तान ने जो हक़ाइक़ पेश किए, क्योंकि जब हम ये जंग हो रही थी, जिस तरीके से ब्रीफ़ किया जाता था हमारी अफ़वाज की जानिब से, जो महाज हमने सर किए उस हवाले से बताया जाता था, भारत के पास कोई जवाब नहीं था। और जिसके बाद वो अब देखा हमने कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प बार बार ये कहते रहे कि उन्होंने जो रोल प्ले किया है सीज़ फायर में, भारत उसको भी एंडोर्स करता हुआ हमें नज़र नहीं आया, कोई जवाब हमें उनकी तरफ से नज़र नहीं आता है।
اب یہ رپورٹ بھی یہ بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے بھارت کی جانب سے آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا، اور یہ ظاہر ہے کسی بھی ملک کے شہریوں کا، کیونکہ پانی اور جو اس طرح کے بنیادی چیزیں ہیں وہ ہر شہری کا، دنیا میں بسنے والے ہر شہری کا حق ہے، اس کو آپ بطور جنگ میں ایز اے ٹول، ایز اے آلہ، ایز اے ہتھیار استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں، بنیادی ضروریات زندگی سے نہیں لڑی جاتی ہیں۔ جو کام اسرائیل کر رہا ہے، بھارت بھی اسی کے نقش قدم پر ہمیں چلتا نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ایک مین میڈ جو ہے قحط سالی وہاں پہ کریٹ کی گئی غزہ میں۔ بھارت کے ارادے خیر یہاں تک الحمدللہ نہیں پہنچ سکے، لیکن بھارت نے ایسے ہی عزائم کا اپنا ایک مقاصد بنائے ہوئے تھے، اسی طرح کے عزائم رکھتا تھا، الحمدللہ منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن یہ جو رپورٹس ہیں جیسے آپ بات کر رہے تھے، اب ہمارے محاذ بہت سارے ہیں اس جدید دنیا میں۔ ایک محاذ جی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا بھی ہے، ایک محاذ جی جو سوشل میڈیا کے تحت ہے، سائبر جنگ بھی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہمیں مزید اور کیا اسٹیپ لینے چاہیے؟ ہمیں ایک اسٹیپ اہیڈ جا کے سوچنا پڑے گا ان معاملات کے بارے میں۔ ان خاص دو ڈومین میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وقار صاحب؟ I think اس پہ خوشائن بات یہ ہے کہ جب تھوڑا میں جسٹ ٹاک اباؤٹ موزیک وارفیئر ملٹی ڈومین بیٹل اسپیس کی آپ نے ذکر کیا، 2020 سے وی ور آن اٹ، ایون ہم لوگوں نے خود لکھا ہے اس میں ملٹی ڈومین بیٹل اسپیس پہ بیسیکلی دس از موزیک وارفیئر، جس میں بیسیکلی آرٹ اور سائنس کو کمبائن کر کے، اور اللہ کے فضل سے آپ نے دیکھا اس کا ڈسپلے پاکستان آلریڈی نیکسٹ جنگ کی ایک تو تیاری کر رہا ہے ملیٹریلی انشاءاللہ، ڈسپائٹ جو بھی مرضی بجٹ یہ بڑھائے، اس میں کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہے اور ساتھ اس میں انٹیگریشن ہے۔ ابھی جو چیف آف ڈیفینس فورسز کا بیسیکلی اسٹرکچر بنایا گیا، اس کا مقصد ہی یہی ہے، بیکاز یہاں سیکنڈ کی بات پہ آ گئی ہے کہ دوسرا آ جاتا ہے جو آپ نے بات کیا، آئی تھنک انفارمیشنل وارفیئر میں اللہ کی مدد سے پاکستان کا جو نیریٹو اس کو اکنالج کیا۔ ابھی بھارت کہتا ہے، مطلب وہ تو خیر بہانہ بناتے ہیں کہ ملیٹرلی بھی ون اور نیریٹیولی بھی لاس، لیکن حقیقت ہے کہ دونوں محاذ پہ پوری طرح شکست ہوئی ہے، اور پھر ڈپلومیٹک جس میں بات کی ہوئی ہے کہ اگریسولی آپ نے جانا ہے۔ انشاءاللہ ویل بی ریمیننگ ون اسٹیپ اہیڈ آف انڈیا ہر ڈومین میں، اور یہی آئی تھنک وقت کی ضرورت ہے۔ باقی دے کین ٹرائی اٹ، دے ہیو ٹرائیڈ اٹ بفور آلسو، اور انشاءاللہ پاکستان نہ صرف ڈیفینس کرے گا بٹ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی راؤنڈ ہوتا ہے تو پھر وال گو ٹو دا ہارٹ آف انڈیا۔ ان کو سمجھ نہیں آئے گی مودی صاحب کو کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے۔ اور وقار صاحب یہ جو بھارت کی ذرا کردار کی بات کر لیتے ہیں، بی جے پی سرکار کے اقتدار میں جو بھارت ایک خطے کا غنڈہ بنا ہوا تھا، بدماش بنا پھرتا تھا، اب دہشت گردی کر رہا ہے۔ نہ صرف خطے تک یہ دہشت گردی بھارت کی محدود ہے، ہمارے ساتھ تو کر ہی رہے پراکسیز کے ذریعے، بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ بنا ہوا ہے۔ اور اب یہ جو بونڈائی بیچ والا واقعہ تھا، اس کے بعد اسلامو فوبیا کے اوپر مبنی جو بھارت کے پیٹرنز ہیں، اکھنڈ بھارت کا پرچار کرتے ہوئے بی جے پی سرکار کے جو چیف منسٹرز ہیں، یو پی والا انڈورس کرتا ہے بہار والے کی حرکت کو، کتنی گھٹیا اور گندی حرکت ہے بھارت کی، اور اوچھے پروپوگنڈے اور بھارت کی اوچھی حرکتیں پوری دنیا کے سامنے آتی جا رہی ہیں، اور یہ روز روشن کی طرح عیا ہوتی جا رہی ہیں، اور جو اس کی بات کی تائید جو ہے وہ اس طرح کی رپورٹس کر رہی ہیں۔ خصوصی ماہرین کی اقوام متحدہ کی رپورٹ تھی، 4 ماہرین تھے، انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ بھارت پانی کو وار ویپن کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مزید کتنی ہزیمت اٹھائے گا بھارت؟ I think جو جس ٹریک پہ چلنے سے بڑا ضروری ہے بات کرنا، میرے خیال میں یہ ایکچولی سلور لائننگ ہے فار پاکستان، بیکاز دیکھیں یہ نتھورام گوڈسے کی میں کہتا ہوں آئیڈیالوجی، جس نے گاندھی کو مارا، اور آر ایس ایس واز ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن 1948، پہلی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ساؤتھ ایشیا، سردار پٹیل نے کیا، ناؤ دے آر رولنگ۔ میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ اس طرح کی دہشت گرد تنظیم رول نہیں کر رہی، ڈیموکریسی ٹھیک ہے، اس میں گیپس ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ دیکھیں ایکسٹرنلی تو آپ نے بات کر لی جو بھی گنڈا گردی ہے، انٹرنلی بہت برے حالات ہیں۔ دیکھیں مسلمز آر میرے سامنے 25 کروڑ، مسلم کہتے ہیں ہم 30 کروڑ ہے، انڈیا کہتا ہے 20-22 ہے، اسٹل یو نو اٹس آلموسٹ 75% آف یورپین یونین، اتنی بڑی آبادی کو آپ پش نہیں کر سکتے۔ تو آئی فور سی کہ اگر یہ باز نہیں آتے اینڈ آئی وش کہ دے کنٹینیو، تو ان بھارت کے اندر ایک منی پاکستان بنے گا۔ دیر آر ایریاز مسلم میجورٹی ہیں، یہ تنگ آ کے جنگ آمد والی جنگ میں دیکھیں دیوبند جیسے مدرسے جو ہیں وہ جو پرو انڈیا رہے ہیں وہاں پہ، دے آر اسپیکنگ اگینسٹ بھارت۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے اجمیر شریف سے، پھر اویسی صاحب جیسے سرکاری مسلمان بھی بولے، بیکاز ابھی اس طرح آپ نقاب نوچیں گے، آپ لنچنگ کریں گے تو یہ میرے خیال سسٹینیبل نہیں ہے۔ سیم از ٹرو فار سکھ کمیونٹی، سیم از ٹرو فار آدیواسی۔ یہ بھارت جو ہے آئی فیل کہ ڈسپیکٹڈ۔ بالکل، اور اس ایشو کو ہائی لائٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی رہے گا وقار صاحب، ہمیں سینیٹر فیصل سبزواری نے جوائن کیا ہے اور ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ سینیٹر فیصل سبزواری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے یہ بتائیے گا، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل جریدے رپورٹس دے رہے ہیں، پاکستان کی کامیابیوں کے حوالے سے بات کریں، اب یہ سفارتی کامیابی ہے پاکستان کی بڑی، اس بات کی تائید کرنا کہ پاکستان کے ساتھ جس طریقے سے پانی پر جارحیت کی ہے بھارت نے وہ غلط ہے، اس کے تصفیے
सूरत हाल मौजूद है उस तरफ जाना चाहिए और बतौर हथियार पानी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है जंगों में। आप इस रिपोर्ट के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की है इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया सदर। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कौम को बड़ा मुबारक हो। पाकिस्तान की हुकूमत का जो मौक़िफ़ रहा है रियासत पाकिस्तान का इस जंग के बाद जो हम पे थोपी गई थी और जिसमें भारत को मुंह की खानी पड़ी, यही मौक़िफ़ था हमारा कि ये आबी दहशतगर्दी है, ये 25 करोड़ लोगों की जिंदगियों और 10 करोड़ लोगों की जो उनकी लाइवलीहुड है, उनका जो रोजगार है, उससे खेलने की। ये दुनिया में इससे बड़ी दहशतगर्दी के अज़ाइम की मिसाल नहीं मिलती और भारत उसका खुल्लम खुल्ला इजहार कर रहा है। ये पता होना चाहिए हम सबको कि ये इंडस वाटर्स ट्रीटी जो है ये वर्ल्ड बैंक के ताउन और असिस्टेंस के तहत हुआ था 60 की दहाई के अवाइल में। इसके बाद 2 बड़ी जंगें भारत पाकिस्तान में हुई। उस वक्त किसी भारतीय हुकूमत ने ये नहीं सोचा था जो ये आज हिंदुत्व वाली मोदी की हुकूमत सोच रही है। ये इल्म होना चाहिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड है दुनिया भर के मुआहिदों में, और अगर ये आज भारत इसकी खिलाफ वर्जी कर गया, जो करना चाह रहा है वो बगैर इत्तला के डैम बना रहा है, 2022 से हमारे किसी खत का जवाब नहीं है, कोई मीटिंग नहीं कर रहा, उस मुआहिदे में जिस चीज का जिक्र नहीं है, हेल्ड इन अबेयंस, उसको नए ले आया है, तो यकीन मानिए कि फिर आलमी अमन खत्ते में पड़ेगा। दुनिया में और बहुत सारे ममालिक हैं, लैटिन अमेरिका में हो जाएं, अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाइए आप, या इवन चाइना, वो अपर रेपेरियन है, भारत उसके मुकाबले में लोअर रेपेरियन है, वहाँ दरिया वहाँ से आते हैं ट्रैवल करके। तो ये बड़े मसाइल से दुनिया को हो जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात है अक़वाम मुत्तहिदा की और माहिरीन की रिपोर्ट। मजीद जो करने वाली बात है कि ये तो पाकिस्तान जून में जाके हम दुनिया के दारुल हुकूमतों में और अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में ये सारी चीजें हम लिखत में दे आए। मुस्तकिल हमारे मंदूबीन कराम और हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप मुस्तकिल दुनिया भर में यही पैगाम दे रही है। अब है अमल दरामद का वक्त कि अक़वाम मुत्तहिदा इसको आबी दहशतगर्दी को दहशतगर्दी माने, और दहशतगर्दी में जो मुल्क छुप के नहीं खुल्लम खुल्ला जिसका ऐलान कर रहा है, इजहार कर रहा है, उसको फिर अगर वो नहीं रुकता तो फिर उसको सजा दें, उस पे फिर लगाएं आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। फैसल साहब, अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है बड़ा महदूद सा हमें नजर आता है। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो तो अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो राय रखते हैं वो भी सबके सामने, अब इसको किस तरह सजा होगी कैसे? डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात नहीं है ना, ये तो इसराइल भी अक़वाम मुत्तहिदा को बदकिस्मती के साथ जूते की नोक पे रखता है, और भारत भी आज से कुछ 70 साल से अक़वाम मुत्तहिदा की कश्मीर पे करारदादों को उसने जूते की नोक पे ही रखा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ ये हमें इल्म होना चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी कोहेजन में बहुत सारे आलमी इदारे काम तो करते हैं। चलिए IMF से इनको कोई लेना देना नहीं होगा फिल वक्त, चलिए वर्ल्ड बैंक का नहीं होंगे कोई प्रोजेक्ट अगर ना हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स तो है ना, जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात को ग्रे लिस्ट में ला सकते हैं, सब भारत तो ये ऐलान कर रहा है, ये ग्रे लिस्ट नहीं तो ब्लैक लिस्टिंग का काम है। जनाब कीजिए, इनके ऊपर कदगन लगाइए, पता तो चले कि अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर ये सारे के सारे जो जंगी जुनून को, जिंगोइज्म को बेच के इलेक्शन जीतने के लिए 1.5 अरब लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स जो कि पड़ोसी हैं, तो पता तो चले कि उसका क्या खमियाजा होगा। तो वर्ल्ड मस्ट एक्ट। बात बहुत अच्छी बात है, फैसला हुआ है, पाकिस्तान का सर ऊंचा हुआ है, भारत मजीद रुसवा हुआ है, लेकिन इस रुसवाई उनको रुसवा करने के बाद ये जो इन्होंने रुसवा कुन काम किए हैं इसका सजावार ठहराया जाए और सजा दी जाए। अब ये इंशाल्लाह ताला हमारा मौक़िफ़ होगा दुनिया भर में। वैसे साहब एक बात बताइएगा, आफ्टर 10th में भारत को एक शिकस्त दी, भारत ने रुसवाई उठाई पूरी दुनिया के सामने, उसके बाद एक सिफारती वफ्द बनता है जिसके सरबराह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब होते हैं, उसमें दीगर रहनुमा शामिल होते हैं, आप भी थे, शेर रहमान साहिबा भी थी और मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा थे, मज़ीद दूसरी पार्टी से भी थे। आप लोग सबूतों के साथ डोजियर्स लिए आलमी फोरम्स पर जाते हैं और पूरी आलमी बरादरी को बताते हैं कि जनाब ये भारत ने हमारे साथ किया, उसका हमने ये सद्देबाब किया, उसका ये जवाब दिया, हमने अपने हक के खुद इरादियत का दिफा किया। क्या आपको लगता है कि दोबारा इस तरह का एक वफ्द बनना चाहिए जो कि इन तमाम तरफ आफ्टर 10th मई के बाद से अब तक आलमी जरीदों की रिपोर्ट्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई, बहुत से शवाहिद और इकट्ठे हो गए हैं, दोबारा इस तरह का एक वफ्द शेप देना चाहिए जो कि पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी को बताए कि जनाब ये आफ्टर 10th मई ये भारत दोबारा से जारहियत कर रहा है और दहशत गर्दी कर रहा है, ना सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में?
میرے خیال میں ہمارے جو مندوبین کرام ہیں، سفارتکار ہیں، وہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں دنیا کے ممالک میں. اس سیاست دانوں پر مشتمل وفد کا جو انہیں ایک فائدہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ ہم تھوڑا سا جو ایک ڈپلومیٹک نارمز اور باؤنڈری ہے اس سے باہر بھی جا کے تو کچھ گفتگو کر سکتے ہیں، اور بہت کھل کے بہت کینڈیڈلی گفتگو کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم نے کوئی مڈ جون میں 18-20 جون کو ہم جب یہ ختم ہوا ہے ہمارا وقت 5 جگہوں کے اوپر جا کے ہم جب واپس آئے ہیں تو اس کے بعد سلسلہ جاری و ساری رہا ہے. ہمارے وزراء بھی، وزیر اعظم بھی، فیلڈ مارشل صاحب بھی اور دیگر ہمارے جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں، اور اگر حکومت ضروری سمجھے گی تو یقیناً بھیج بھی دے گی. لیکن جو میری عرض ہے کہ دیکھیے دنیا بھر میں تو بھارت ہم سے زیادہ بھیج سکتا ہے، کیسے ان کے پاس ہم سے زیادہ ہیں. یہ کلیکٹیو وزڈم آیا ہے دنیا کے سب سے بڑے ملٹی لیٹرل فورم کا، اس فورم کا جس کو جنگ کے یہ آپ کو علم ہونا چاہیے، پاکستان آپ کے توسط سے پاکستان بھر کو کوئی 7 وفود انہوں نے بھیجے ہیں، کوئی 38 پتہ نہیں 40 ممالک میں، یعنی ایسی ایسی جگہوں پہ بھیج دیے، گیانا میں اور کولمبیا بھی شاید گیا تھا، کہاں یعنی جو FATF کے بورڈ پہ ہیں، جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ہیں، مستقل ہیں، جز وقتی ہیں، سب کیا بھیجے. نیو یارک میں گئے، نیو یارک میں بھارتی قونصل خانے میں تقریب سے خطاب کیا، لیکن اقوام متحدہ کے دفتر نہیں آئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ بھارت اپنی اس خام خیالی میں ہے کہ ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں. بدقسمتی کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس خطے میں امریکہ ہے، اور اس کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم شاید کوئی افغانستان ہے. اس کا ان کو جواب مل گیا تھا. اقوام متحدہ کا آ گیا ہے، جس طرح میں نے پہلے صدف کے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ جناب یہ جو عالمی ادارے ہیں سب ایک کوہیژن میں کام کرتے ہیں. ایک سینس ہے دنیا کے پاس، دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس خبر تھی کہ پہلگام سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دنیا کو بخوبی علم تھا کہ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان ایفرٹس کر کے نکلا ہے، لپ سروس کر کے نہیں نکلا ہے. اور یہ بھی علم تھا کہ ہم آف کورس ہمارے ایک پاسٹ ہے، لیکن آپ آئے تھے افغانستان میں بھائی، یہاں پر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ آپ اپنی باقیات چھوڑ گئے، جس پر بدقسمتی کی طرح اس وقت ہماری جو بھی پالیسیز رہی تھی اس کے تحت مدارس بھی بنے اور یہ سب کچھ بنے اور چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اب پاکستان کیا فارورڈ لکنگ اپروچ رکھنا چاہ رہے ہیں؟ ہم تو پیس سیکنگ مشن پہ تھے، ہم امن کے اصول کی بات کر رہے تھے. بھارت ہمیں ماضی میں لے جا کے کہہ رہا تھا نہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو میرے خیال میں دنیا کو بخوبی علم ہے، اب اس پہ ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. سینیٹر فیصل سبزواری ہمارے ساتھ تھے. ہمارے اس وقت جوائن کیا ہے خرم دستگیر صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. خرم صاحب تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. یہ جو رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی، ظاہر ہے یہ پاکستان کی جو مئی میں الحمدللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی، پاکستان کا جو بیانیہ تھا اس کو بھی انڈورس کرتا ہے. ساتھ میں جب بات بھارت نے آبی جارحیت کی اس کے حوالے سے بھی کہتا ہے کہ جی پانی کو سیاسی معاشی دباؤ کے طور پہ، ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس کا طریقہ کار ہے تفسیر کا، اس کی طرف جانا چاہیے. اس رپورٹ کی اہمیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ رپورٹ اس لیے اہم ہے کہ ایک نہیں بلکہ 5 جو خصوصی راپورٹیر ہیں اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے، ان 5 نے مل کر الحمدللہ پاکستان کے موقف کی بھرپور تائید کی ہے، اور ہندوستان کے موقف کو اور اس کے عمل کو یکسر غیر قانونی، غلط اور جارح قرار دیا ہے. 3 باتیں اہم ہیں اس پوری رپورٹ میں. جی پہلی بات یہ کہ پہلگام کا جو حملہ تھا اسے بالکل بلا جواز اور غیر قانونی قرار دیا گیا، اور اس میں مجھے اس پہ ضرور ایک اطمینان ہوا کہ پہلی دفعہ پاکستان کے جو 42 شہری شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی ان کو بھی نوٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہندوستان کو اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی. تو یہ بھی پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے کہ ان کی جارحیت جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی، بے نقاب ہوئی. دوسرا ایک بڑا طویل اس میں صفحے یوز کیے گئے ہیں کہ ہندوستان کی جو آبی جارحیت ہے اس کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. اس کا جو انسانی زاویہ ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کی زندگیاں، ان کا کاروبار، روزگار جو جڑا ہوا ہے، اس کو جو ہندوستان نے اب ایک خطرے میں ڈال دیا ہے، تو اس کی بھرپور مذمت کی گئی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. اور جو آخر میں چونکہ ایک خط کی صورت میں ہے یہ رپورٹ جو ہندوستان کی حکومت کو لکھی گئی ہے، تو ہندوستان سے 6 سوال لکھ کر جواب طلبی کی گئی. تو لہٰذا ایک چارج شیٹ ہے، ہندوستان ملزم کے کٹہرے میں کھڑا ہے کہ آپ نے جواب دینا. اور اس چارج شیٹ میں پاکستان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ اس میں جو 6واں سوال ہے اس میں جموں اور کشمیر کا ذکر ہے کہ ہندوستان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اس کو پرامن طریقے سے حل کریں گے یا نہیں، اور اس طریقے سے حل کریں گے جو بین الاقوامی قوانین
اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے ذریعے ہو. تو یہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا سفارتی سیٹ بیک ہے کہ نہ صرف اس کو جارے قرار دیا گیا, اس کا عمل غلط قرار دیا گیا, بلکہ جموں اور کشمیر کا معاملہ بھی اٹھا دیا گیا. بالکل آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. تھینک یو سو مچ خرم دستگیر صاحب, وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ, تمام جو شرکا موجود ہیں ان سب کا بہت شکریہ. یہ یقیناً بڑی پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے اور اسے ہمیں بہتر طور پر یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. آپ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز بریک کے بعد.